العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک مرتبہ پھر اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام ہے، سلسلہ ہے انوار سحری، اور آپ مدنی چینل پر سحر کے بابرکت اوقات کو گزارنے کے لیے اور اس وقت کو اچھائیوں کے ساتھ، علم دین کے ساتھ گزارنے کے لیے پہلی تاریخ سے ہی الحمدللہ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ جیسے جیسے دن آگے گزرتے جا رہے ہیں، ہر طرف عید الفطر کی تیاریاں جو ہیں وہ عروج پکڑتی جا رہی ہیں۔ مارکیٹوں میں رش بڑھ رہا ہے، روڈوں پر اس وقت بھی بہت ٹریفک ہے، ہمارے ہاں بھی، اور ہر جگہ ہی ہو سکتا ہے کہ اب عید الفطر کی تیاریوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہو۔ یقیناً عید الفطر بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کے انعام کا دن ہوا کرتا ہے۔ ناظرین، ہو سکتا ہے کہ آج ہمارا یہ آخری سلسلہ ہو، کل رمضان المبارک ہم سے ہو سکتا ہے اس وقت جدا ہو چکا ہو، کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے کرم کے خزانے سے وہ رمضان کی اور چند گھڑیاں نیکیوں کے ساتھ گزارنے کی سعادت بھی عطا فرمائے۔ ناظرین، جیسے جیسے عید الفطر کی ہم تیاری کرتے ہیں، ایک اسپیکٹ جو ہے یہ بہت زیادہ نظر آتا ہے تیاریوں کے دوران بھی اور عید کے دن بھی، اور اس سے مسلمانوں کی یوں سمجھیے کہ بڑی ذلت بھی ہوتی ہے۔ مسلمان اپنے اس پیٹرن سے ہٹ جاتے ہیں جس پر عام طور پہ 30 دن چلے ہوتے ہیں، اور ایک ایسا بازار بدتمیزی گرم ہوتا ہے کہ ایک شریف النفس انسان جو ہے اسے ہرگز پسند نہیں کرتا، بلکہ اپنے دل میں کم از کم کچھ نہ کچھ پشیمان ہوتا ہوگا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، یار یہ کیوں ہو رہا ہے۔ اور جو ماشاءاللہ استطاعت رکھنے والے عاشقان رسول ہیں وہ اس میں اپنا کردار بھی ادا کرتے ہیں، اور اچھی فیملیز بھی ہوتی ہیں یقیناً جو عید کے دن کو بھی اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا والے کاموں میں گزارنے کی سعادتیں پاتے ہیں۔ اور ایک اس میں بہت بڑا جو غلط کام ہوتا ہے عید کے دن اور عید کی تیاریوں کے دنوں میں بھی، جیسے آج کل مارکیٹوں میں جو ہو رہا ہوگا، وہ کام ہے بے حیائی کا معاملہ۔ بے حیائی یہ مسلمانوں میں ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ دیمک کی طرح لگی ہوئی ہے، اور مسلمان ہونے کے باوجود اپنے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے دور ہو کر، جو کہ حیا کے معاملات پر مشتمل ہیں وہ باتیں، اس سے دور ہو کر مسلمان بے حیائی میں پڑتا جا رہا ہے، اور اس کی ذلت و خواری بھی مقدر بنتی ہے۔ بعض اوقات مسلمان ذلیل ہوتا ہے، بے حیائی کی وجہ سے رسوا ہوتا ہے۔ ہم نے اسی مناسبت سے آج اپنا موضوع رکھا ہے حیا۔ حیا کیا ہے؟ اسلام نے حیا کو کیا امپورٹنس دی ہے؟ پردے کو کس طرح حیا کے دامن میں ہم سمیٹ سکتے ہیں؟ حیا کیا ہوتی ہے؟ صرف کیا دل میں ہوتی ہے یا حیا کا کوئی اظہار بھی ہوتا ہے؟ حیا آنکھوں میں بھی ہوتی ہے یا نہیں؟ اور بے حیائی کے نقصانات کیا ہیں؟ اگر کسی سمجھدار آدمی سے پوچھا جائے تو بے حیائی کے نقصانات تو ہر بندہ بتا سکتا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تک ان مدنی پھولوں کو پہنچائیں۔ آپ ہمارا سلسلہ دیکھتے رہیے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیا کریں کہ سلسلہ شروع ہے، سلسلہ جاری ہے، آپ سلسلہ دیکھیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے۔ سحر کے بابرکت اوقات کو انوار سحری کے ساتھ گزاریے۔ آئیے کچھ اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں اللہ پاک کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے۔ اول تا آخر سلسلے میں شرکت کروں گا، علم دین سیکھوں گا، سیکھ کر عمل کروں گا، ہو سکا تو دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ دیکھیں، نیکیاں کر لیں اور نیت نہ کی تو ثواب جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ نیت جو ہے وہ ثواب کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے، ظاہر ہے وہ چاہے تو ہر شے پر وہ قادر ہے، وہ ایسے ہی ثواب کا خزانہ عطا کر دے، لیکن اس نے ایک نظام دیا ہے نیتوں کو کرنے کی تحریک، نیتوں کو کرنے کی ترغیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی۔ اور آج امیر اہل سنت کا یہ فیضان ہے، دعوت اسلامی کا یہ صدقہ ہے کہ الحمدللہ ہمیں اچھی نیتوں کی ترغیب ملتی ہے۔ حدیث پاک بھی ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی اعمال نیتوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اس لیے میں بھی نیت کر رہا ہوں، آپ بھی ان نیتوں کو فرما لیجئے۔ بنیادی طور پر اللہ پاک کی رضا کے لیے نیکیاں کرنے کی نیت ہوگی، دل میں ارادہ ہوگا تو بھی انشاءاللہ ثواب مل جائے گا۔ مزید جو اچھی نیتیں آپ کے پیش نظر ہوں آپ انہیں کیجئے، تلاوت ہوگی،
قرآن توجہ سے سنوں گا، یہ نیت ہونی چاہیے. نعت شریف ہوگی ادب سے جھومتے ہوئے انشاءاللہ، عشق رسول بڑھانے کے لیے نعت شریف سنوں گا. انشاءاللہ قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں گی تو ادب و توجہ سے سنوں گا. جو علم دین ملے گا عمل بھی کروں گا، ہو سکا تو دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا. یہ پہنچانا بھی ایک بڑا زبردست کام ہے، اور یہ پہنچانے کا جو عمل ہے آج ہم تک اسی وجہ سے اسلام پہنچا ہے. اگر صحابہ اکرام آگے نہ پہنچاتے اسلام کو، تابعین تبع تابعین تک نہ پہنچاتے، اگر یہ پہنچانے کا سلسلہ نہ ہوتا تو آج ہم تک یہ کیسے دین پہنچتا. اسی کو پہنچانے کو ہی تو تبلیغ کہتے ہیں. تبلیغ کا مطلب ہی پہنچانا. تو آگے پہنچانے کا عمل جو ہے نا یہ ہونا چاہیے، جبکہ وہ بات اتھینٹک ہو، اتھینٹک شخص سے آپ نے سنی ہو، تبھی اس کو پہنچانا ہے. ہر اڑتی بات کو پہنچانے کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو تو سننا ہی نہیں چاہیے. اگر ایسی کوئی غیر اتھینٹک بات ہے تو اس کی تصدیق کر لینی چاہیے، تاکہ ہم آگے بھی جو پہنچائیں وہ ایک اتھینٹک ہیلدی مواد ہو، جو ہم اپنے بچوں کو دیں، اپنے دوستوں تک پہنچائیں، اپنے گھر والوں کو وہ دین کی بات بتائیں. وہ مصدقہ بات ہونی چاہیے. اسی طرح پہنچانے کے عمل کو اگر ہم چھوڑ دیں گے تو بہت بڑی آفت میں مبتلا ہو سکتے ہیں، یعنی نیکی کی دعوت کو چھوڑنے کی آفت. جب نیکی کی دعوت کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر برائیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور کھل جاتے ہیں. یقین کیجئے بڑی بڑی تباہیوں کا باعث نیکی کی دعوت کو چھوڑ دینا ہوتا ہے. اور نیکی کی دعوت بھی تو پہنچانا ہی ہے، کسی دین کی بات کو آگے پہنچانا، یہی نیکی کی دعوت عام طور پہ ہوا کرتی ہے. لہٰذا جو بھی بات سنیں، اچھی بات سنیں، آگے کچھ نہ کچھ پہنچانے کی ترکیب بنایا کریں. اس سے یہ بھی فائدہ ہوگا کہ آپ کو جلدی باتیں یاد ہوں گی. جب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یار یہ بات میں فلاں کو بتاؤں گا، میرے جو دوست ہیں نا میں ان کو بتاؤں گا، بہت خوش ہوں گے وہ، تو اب آپ اس کو زیادہ غور سے سنیں گے. اور پھر جب آپ کسی کو بتائیں گے، جبکہ آپ میں بتانے کی اہلیت ہو اور آپ بھول نہیں جاتے ہو، صحیح بات بتانی ہے. ایسا پتہ چلا کہ آپ حلال کو جا کے آگے حرام بتا رہے ہیں تو یہ نہیں بتانا. جو بات سنا ہے اس کو ایز اٹ از آگے پہنچانے کی آپ میں صلاحیت اہلیت ہے تو آپ پہنچائیں گے، تو آپ کو بھی وہ یاد رہے گی، ازبر ہوگی، اور انشاءاللہ جب یاد ہوگی تو عمل کرنے میں بھی سہولت آپ کو رہے گی. تو جو بھی سنا کریں مدنی چینل پر، تو دن بھر میں اگر آپ 24 گھنٹے گزارتے ہیں تو آفٹر 24 آور آپ کو شاید علم کا ایک خزانہ جو ہے وہ مدنی چینل سے مل جاتا ہو. پھر آپ اس میں سے کچھ خزانہ آگے بڑھائیں گے، بانٹیں گے، تو یہ علم بانٹنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہی ہے. تو اچھی اچھی نیتوں کے ضمن میں یہ مدنی پھول بھی ہمیں مل گئے ہیں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. حیا کے حوالے سے آج انشاءاللہ ہمیں مدنی پھول لینے ہیں. راشد بھائی کیا فرماتے ہیں، آج کیا مدنی پھول ہم سنیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ آپ نے اچھی تمہید قائم فرمائی ہے کہ چاند رات کے دن قریب ہیں، یعنی ہو سکتا ہے کل ہو یا پرسوں ہو. بازاروں کی طرف لوگوں کا رخ ہے، اور عید کے دنوں میں بھی جب انسان اپنے رشتہ داروں سے، عزیز و اقربا سے ملتا ہے تو بعض چیزوں کو خوشی کے نام پر وہ کر جاتا ہے کہ یہ تو خوشی کا دن ہے، لیکن شرعاً وہ ممنوع ہوتی ہیں اور حیا کے دائرے سے باہر ہوتی ہیں. تو یہ موضوع کا انتخاب بھی ماشاءاللہ بہت خوب ہے ان دنوں کے اعتبار سے. انشاءاللہ قرآن و حدیث سے ہم حیا سے متعلق احکامات سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. حیا کی تعریف، کب حیا کرنی چاہیے، کن معاملات میں حیا کرنے کی ممانعت کی گئی ہے. اچھا، حیا کہیں پر نہیں بھی کرنی؟ جی، تو انشاءاللہ ان احکامات کو ذکر کیا جائے گا. باقی حکایات، واقعات جو ہوں گے انشاءاللہ کو زیر بحث لائیں گے. بالکل، آپ بھی کالز کر سکتے ہیں. آپ اگر ہم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں، آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے حیا کے حوالے سے، آپ کا کوئی دل جل رہا ہے، آپ ہم تک پہنچائیے. کوئی فائدہ حیا کا آپ کو پہنچائے ضرور ہم تک پہنچائیے. ممکنہ صورت میں آپ کی کالز کو بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ روزانہ ہی ہمارے پینل میں زبردست مبلغ دعوت اسلامی مولانا منعم مدنی صاحب ہوتے ہیں. مولانا راشد مدنی صاحب ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم ان سے مدنی پھول لیں گے. ہمارے ساتھ پیارے پیارے نعت خواں اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں، انشاءاللہ نعتیں بھی آپ کو سنائیں گے. اور آج کی تصویر، روزانہ ہم آپ کو ایک پیغام دیتے ہیں، خاموش پیغام. آج کا کیا ہے خاموش پیغام، آپ کو دکھاتے ہیں. ذرا غور سے دیکھنا ہے آپ نے اس تصویر کو، اور آپ نے بتانا ہے کہ آپ کیا سمجھے. ایک چھوٹی سی لیک ہے، چھوٹی سی نہر ہے، اور اس کے اوپر سے تختہ ہے، گزرنے والا گر بھی سکتا ہے. تو پہلے کوئی جا رہا ہے، اس کے پیچھے کچھ مرغیاں ہیں جو انتظار کر رہی ہیں. اب آپ نے بتانا ہے کہ ہمارے لیے اس پہ کیا پیغام ہے. ایک مشکل راستے سے گزر رہی ہیں. چلیں آپ جلدی جلدی اس پر غور بھی کریں اور ہمیں کالز کر کے اپنی رائے دیجئے کہ آپ کیا سمجھے. کل کی جو پکچر تھی بڑے زبردست اس پر میسیجز آئے تھے، کچھ تو ہم چلا بھی نہیں سکے، بعد میں نے سنے، پتہ چلا تو بڑے اچھے اچھے
एस्पेक्ट्स से लोग देखते हैं, जावियों से लोग देखते हैं, और इस तरह से ही कि फ़ायदा होता है। मदनी चैनल पर आपकी राय आएगी तो हो सकता है कि एक पिक्चर में कई पहलू जो हैं वो इल्म के सीखने के हमें मिलते हों। हमारे साथ कारी हुसैन अत्तारी साहब मौजूद हैं, इंशाअल्लाह हम तिलावत कलाम पाक भी सुनेंगे। हो सकता है किसी के जहन में सवाल आए कि आज आपका सेट कुछ चेंज लग रहा है, कुछ बदला हुआ लग रहा है, तो आप यहाँ पर बैठ के क्यों सिलसिला कर रहे हैं। तो मैं अर्ज़ कर दूं कि अब ईद उल फित्र की जो तैयारियां हैं वो हो रही हैं, और हमारे स्टूडियो में कुछ तब्दीलियां की जा रही हैं ताकि ईद के 3 दिन भी आप बेहतरीन सिलसिले और बेहतरीन ज़बरदस्त और कुछ नए सेट के साथ उसे देखें। इसकी तैयारी हो रही है, तो हमने उनको जगह दे दी है, उन्होंने हमें दूसरी जगह दे दी है। तो बहरहाल सिलसिला तो चलता रहता है, इस तरह एक दूसरे को जगह देते हैं तो काम होता है ना, क्यों मुनीम भाई, है जगह देने से काम होता है। इंशाअल्लाह जगह सबको देनी चाहिए ताकि वो भी अपना काम कर सके, हम भी अपना काम कर देने से दिल में जगह भी बनती है। हाँ, दिल में जगह भी बनती है। बिल्कुल कारी साहब, हज़रत तिलावत कलाम पाक से सिलसिले का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود. بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد. بل هو قرآن مجيد.
هو قرآن مجيد بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ قاری محمد حسین عطاری صاحب نے بڑی پیاری آیتوں کی تلاوت کی، بڑے پرسوز انداز میں۔ اللہ پاک اور انہیں برکتیں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ باب المدینہ کی ایک بڑی عالی شان مسجد کے امام صاحب بھی ہیں اور بڑی پیاری تلاوت وہاں بھی سناتے رہتے ہیں۔ چند بار حضرت کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع بھی ملا ہے، بڑا مزہ آتا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ اور برکتیں عطا فرمائے آپ کو۔ ماشاءاللہ سلسلہ جاری ہے ہمارا انوار سحری میں۔ آج ہم حیا کے موضوع پر مدنی پھول لینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں حیا عطا فرمائے۔ واقعی بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، جسے مل جائے وہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا والی حیا، اپنی رضا والی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حیا کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ پاکیزگی ہے جس کو اسلام نے پسند کیا ہے، اور نیچر کے اندر اس کو بلٹ ان رکھا ہے حیا کو۔ کوئی بھی بندہ برہنہ ہو کر نکلنا پسند نہیں کرتا، یہ بھی تو حیا ہے نا؟ کیوں منیم بھائی؟ ایسا ہی ہے، نیچر میں ہے نا یہ۔ انسان کی فطرت کے اندر حیا کو رکھا گیا ہے، اور جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا اور انسان کو دیگر مخلوقات کے اندر جو ہے اس کو شرف عطا فرمایا ہے کہ دیگر مخلوقات سے اس کو ممتاز فرمایا ہے۔ جس طرح امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے 3 طرح کی مخلوقیں پیدا فرمائی ہیں۔ ایک مخلوق وہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے عقل کا چراغ دیا ہے، لیکن ان کے اندر شہوت کو، خواہشات کو نہیں رکھا گیا۔ اور ایک مخلوق وہ ہے کہ جن کے اندر شہوت تو ہے، یعنی خواہشات تو ہیں، لیکن ان کو عقل نہیں دی گئی۔ اور ایک مخلوق وہ ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے چراغ عقل سے بھی نوازا ہے اور ان کو خواہشات کی آزمائش میں بھی ڈالا گیا ہے، شہوانی آزمائش کے اندر بھی ڈالا گیا ہے۔ اور امام غزالی لکھتے ہیں کہ وہ مخلوق کہ جن کے پاس عقل تو ہے، خواہشات نہیں ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں۔ اور وہ مخلوق کہ جن کے اندر شہوت تو ہے، خواہشات تو ہیں، لیکن عقل نہیں ہے، وہ جانور ہیں، چوپائے وغیرہ۔ اور وہ مخلوق کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل بھی دی ہے اور شہوانی آزمائش کے اندر بھی ڈالا ہے، وہ انسان ہے۔ یعنی عقل کی وجہ سے بھی انسان جو ہے وہ دوسری چیزوں سے کیا ہوتا ہے؟ ممتاز ہو جاتا ہے۔ اور انہی صفات میں جس طرح انسان عقل کی وجہ سے دوسرے لوگوں سے، دوسری مخلوقات سے ممتاز ہوا، وہیں پر شرم و حیا کا زیور یہ بھی ایک ایسا جوہر ہے انسان کے اندر کہ جس کی وجہ سے انسان دیگر مخلوقات سے جو ہے وہ ممتاز ہوتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جو بندہ شرم و حیا کے حصار کے اندر رہتا ہے، اس کا جو دامن ہے وہ دیگر گناہوں سے بچا رہتا ہے اور دیگر لغویات سے بھی بچا رہتا ہے۔ لیکن جو انسان شرم و حیا کے زیور سے نکل جاتا ہے، پھر وہ اور بھی کئی برائیاں اس کے اندر جنم لیتی ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ہلاک کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، اس سے حیا کو نکال لیتا ہے۔ اور جب اس سے حیا نکل جاتی ہے، پھر اس کے دل میں نفرت بیٹھ جاتی ہے، خود بھی بغض رکھنے والا بن جاتا ہے اور دوسرے لوگ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں۔ اور جب اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے، پھر وہ انسان خائن ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اندر خیانت ڈال دی جاتی ہے، خائن ہو جاتا ہے، اور وہ دوسرے لوگوں کی نظر میں بھی بددیانت قرار پاتا ہے۔ اسی طرح پھر وہ لائن و ملعون ہو جاتا ہے، یعنی خلاصہ ہے اس حدیث پاک کا، حتیٰ کہ یہاں تک وہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ اسلام سے بھی نکل جاتا ہے۔ کیونکہ حیا ایک ایسی صفت ہے کہ جس کو حدیث میں ایمان کا شعبہ کہا گیا ہے، ایمان کا حصہ کہا گیا ہے۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا کہ حیا اور ایمان یہ 2 جڑواں بھائیوں کی طرح ہیں، جب ان میں سے ایک نکلتا ہے تو دوسرا بھی نکل جاتا ہے، یعنی وہ کامل ایمان والا نہیں رہتا۔ اور جب بندہ انسان جب تک حیادار رہتا ہے تو وہ دیگر کئی گناہوں سے بچا رہتا ہے، معاشرے کے اندر وہ پرکشش نظر آتا ہے، پروقار نظر آتا ہے، معاشرہ بھی اس کو عزت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، اور دنیا کے اندر بھی وہ سرخرو ہوتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی کامیابیاں اور عزتیں اس کا مقدر بنتی ہیں۔ لیکن جب بندہ بے حیا ہو جاتا ہے تو دنیا کے اندر بھی ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، خود تو وہ گناہ کرتا ہی کرتا ہے، دیگر لوگوں کے گناہوں کا بھی سبب بنتا ہے۔ جب اس کو پتا ہوتا ہے، جب وہ خود بے حیائی والی باتیں
کرتا ہے کہ دوسرے جو لوگ ہیں وہ بھی اس سے گندی باتیں کرنے کے اندر آر محسوس نہیں کرتے. آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے کے اندر ایک با عزت، با امامہ، با حیا جو انسان ہوتا ہے اس سے لوگ اس طرح کی باتیں نہیں کریں گے کہ جس کی وجہ سے کوئی غلط بات ہو، اس سے بندے گندی باتیں نہیں کرتے. لیکن جو بندہ بے حیا ہوتا ہے کوئی دوسرا بندہ بھی اس سے گندی باتیں کرنے کے اندر آر محسوس نہیں کرتا. اس کو پتا ہوتا ہے یہ خود بھی بے حیا ہے تو اس سے گندی باتیں بھی کر لیتا ہے. تو یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ با حیا انسان جہاں خود گناہوں سے بچا رہتا ہے دیگر لوگوں کے گناہوں سے بچنے کا بھی سبب بنتا ہے، اور بے حیا انسان جہاں خود ذلیل و خوار ہوتا ہے، جہاں خود اس کو معاشرہ گندی نگاہوں سے دیکھتا ہے، وہ دوسرے لوگوں کے گناہوں کا بھی سبب بنتا ہے. اور یہی سب سے بڑی ذلت والی بات ہے کہ خود تو گناہ کرے دوسروں کے گناہوں کا بھی سبب بن جائے. چھوٹی بات میں بہت بڑی باتیں کہہ دی آپ نے. میں سمجھتا ہوں اگر جو سمجھ لینا تو وہ مطلب ابھی کیا کھول کر ہم بیان کریں، لیکن بندہ اس میں بہت ساری باتیں سمجھ سکتا ہے. ماشاءاللہ کیا بات ہے. خوشبو لگانا بھی حیا ہے؟ خوشبو لگانا حیا میں ہی آتا ہے. محمود بھائی آئے تو مہک گیا ہے ہمارا سیٹ. ماشاءاللہ کیسی پیاری خوشبو لگاتے ہیں محمود بھائی بھی. خوشبو تو آقا علیہ السلام کو بھی پسند تھی. جہاں 3 چیزوں کا تذکرہ آیا ہے کہ منکوہ عورتیں بھی آقا علیہ السلام کو پسند تھی، اور نماز بھی پسند، اور آقا علیہ السلام کو خوشبو بھی پسند تھی. سبحان اللہ. دعوت اسلامی کے ماحول سے جو ہے نا یہ سب چیزیں ملتی ہیں کہ اپنا حیا جو ہے اس کا دامن بندہ تھام لیتا ہے. وہی جو کبھی کیا پفے نکالتے تھے، بال بناتے تھے تو آج زلفے رکھ لیتے ہیں ماشاءاللہ. وہی جو ننگے سر گھومتے تھے آج امامے پہن لیتے ہیں. بے حیا کو با حیا دعوت اسلامی بنا دیتی ہے ماشاءاللہ. مجھے یہ کیمرہ مین بار بار اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ امامہ پہن کر ہمارے کیمرے کو بھی چلا رہے ہیں. یہ آئے تھے تو امامے کے ساتھ نہیں آئے تھے، داڑھی بھی نہیں تھی، آج داڑھی بھی رکھ لی ہے ماشاءاللہ. اللہ کرے کہ پوری ایک مٹھی بھی رکھ لیں. شروعات تو شاید کر دی ہے، اور امامہ سجا کر ہمارے کیمرے پہ کھڑے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا ایک انداز ہے. ان کو دکھا دیں یار، یہ بات ہو رہی ہے تو یہ جو ہے نا دعوت اسلامی کا ایک امتیاز ہے کہ ہمارے امیر علیہ سنت کے قرب میں رہ کر اور اس طرح سے ان حضرات کو بھی جب وہ نا صحبت مؤثر ہے. منیم بھائی صحبت میں آتے ہیں تو وہ دعوت اسلامی کے ماحول میں بے حیا با حیا ہو جاتا ہے. ہمارے کیمرہ مینز دیکھا ہے کتنی دفعہ رو رہے ہوتے ہیں، نعت سن رہے ہیں، دعا ہو رہی ہے، رو رہے ہیں اور کیمرہ بھی چلا رہے ہیں. اس کے اندر صحبت کا واقعی بہت بڑا اہم کردار حاصل ہے. حیا میں بھی نا، حیا کے اندر جو ہے با حیا جو انسان ہوتا ہے اس کے اندر صحبت کا بڑا کردار ہے. آپ دیکھیں کہ اس کے جملوں کے اندر بھی آپ کو شائستگی نظر آئے گی. جو بندہ اللہ والوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے وہ اگر کوئی مثال بھی اس کو کہیں دینی پڑ جائے نا تو وہ یوں دے گا جیسا کہ غوث پاک نے فرمایا، جیسا کہ امام اعظم نے فرمایا، جیسا کہ آقا علیہ السلام کی یہ حدیث مبارکہ ہے. یعنی مثال بھی دے گا تو اللہ والوں کی باتیں کرے گا. لیکن جس بندے کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہے کہ جن کی نجی محفل کے اندر بھی گندی باتیں آتی ہیں، غلط باتیں آتی ہیں، تو وہ بندہ باتیں بھی ویسی کرے گا اور کلام بھی ویسا کرے گا. اور ایسا بندہ دنیا کے اندر تو ذلیل خوار ہوتا ہی ہے. روایات کے اندر آتا ہے کل بروز قیامت جب بندہ جہنم کے اندر جس کو پھینکا جائے گا تو ایک جہنمی ایسا ہوگا کہ جو دوسروں کی تکلیف کے اندر بھی جو ہے اضافہ کرتا پھرتا ہوگا، اور اس کو یعنی اتنی تکلیف دی ہوئی ہوگی. اور اس سے جب پوچھا جائے گا اس کے بارے میں دوسرے جہنمی پوچھیں گے کہ یہ بدبخت کون ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری تکلیف میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، تو بتایا جائے گا یہ وہ بندہ ہے جو فوش باتوں سے لذت اٹھایا کرتا تھا. اس طرح جماع کی باتوں سے، گندی باتوں سے جو وہ لذت اٹھایا کرتا تھا. یہاں سے اندازہ لگایا جائے کہ جو لوگ بے حیا بن جاتے ہیں، حدیث پاک کا خلاصہ بھی ہے کہ جب تم میں سے حیا فوت ہو جائے تو ففعل ما شئتم. اس طرح کی روایات کے اندر الفاظ موجود ہیں کہ جو فصنع ما شئت، فصنع ما شئت، اس طرح کے جب بے حیا ہو جائے تو پھر جو جی میں چاہے کر. اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب بندہ بے حیا ہوتا ہے پھر وہ اپنی مرضی کا غلام ہو جاتا ہے. جب انسان اپنی مرضی کا غلام ہو جائے پھر تباہی اس کا. بے حیائی کے معاملے میں نہیں بلکہ پھر دینی معاملات میں بھی بے باکی آ جاتی ہے، ضرورت آ جاتی ہے. کیا ہے اللہ نے فرمایا؟ کہاں فرمایا؟ دکھاؤ مجھے، میں دیکھوں گا. پھر دکھا بھی دو تو بھی معاذ اللہ اس میں سے بھی کچھ نقص نکالنے کی کوشش اس طرح کے جملے بے باکی آ جائے گی بے حیائی کے بعد، پھر بندہ کفر تک چلا جاتا ہے. وہ صحیح اس حدیث کا مفہوم یہاں سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ حیا کو ایمان کا شعبہ کیوں کہا گیا ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب بندہ بے باک ہو جاتا ہے، وہ بے حیا بن جاتا ہے، بے باک ہو جاتا ہے، پھر اس وقت کیا ہوتا ہے کہ انسان ایسے ایسے جملے بول جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کفر تک چلا جاتا ہے. جیسا کہ کوئی دوست آ گیا تو اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو اسرائیل آ گیا معاذ اللہ. اس طرح کے جملے کہے جاتے ہیں جو کفر تک لے جاتے ہیں. اور بھی ایسی یعنی بے باکی کی حالت میں انسان کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے پھر وہ دینی کاموں کا بھی مذاق اڑاتا ہے. لطیفے بھی بنائے جائیں تو پھر دینی کاموں کو لے کر بنائے جاتے ہیں معاذ اللہ. اس طرح کے انسان جو ہے وہ بے حیا جب بن جاتا ہے تو اس طرح کی بے باکی بھی اس کے دوزخ کا، جنت کا، ملک الموت کا، فرشتوں کا مذاق اڑائیں گے. اور معاذ اللہ اس طرح سے یہ بے باکی جو ہے نا یہ بھی بے حیائی کی ایک قسم ہے. اگر یہ کہا جائے تو حضرت صحیح ہوگا
راشد صاحب؟ یہ جو روایت ذکر کی گئی ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تجھے حیا نہ رہے تو جو جی میں آئے کر، یہ کھلی چھوٹ نہیں ہے، جی جی، یہ حکم جو ہے تحدید کے لیے، ڈرانے کے لیے، ڈانٹ کے لیے، کہ جب حیا کا پرندہ ہی اڑ جاتا ہے پھر انسان اتنا بے باک ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے پھر دین کی جو حدود ہیں، دین کی قیودات ہیں، وہ بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی. معاشرے میں جن چیزوں کو برا سمجھا جاتا ہے وہ بھی اس کے نزدیک بری نہیں رہتی، اور بے حیا شخص جو جی میں آئے، جو من میں آئے وہ کر گزرتا ہے. اللہ اکبر. چلیں کچھ اشعار سنتے ہیں اس شخصیت کے شان میں جو سب سے بڑے باحیا تھے، یعنی ہمارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے یقیناً حیا میں بھی آپ کامل تھے اور کیسے باحیا تھے. انشاءاللہ اس پر بھی کچھ مدنی پھول دیں گے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے باحیا تھے. باحیا ہونے میں بھی وصف لاجواب میرے آقا کا تھا. یقیناً یہ اس پر ہمارا ایمان ہے. ان کی شان میں کچھ اشعار نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم حافظ صاحب انشاءاللہ سنائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. قسمت میری چمکائیے آقا، قسمت میری چمکائیے آقا، قسمت میری چمکائیے آقا، قسمت میری چمکائیے آقا، مجھ کو بھی درے پاک پہ بلوائیے آقا، مجھ کو بھی درے پاک پہ بلوائیے آقا، سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ، سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ، آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا، آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا، مجھ کو بھی درے پاک پہ بلوائیے آقا، بیتاب ہوں بے چین ہوں دیدار کی خاطر، بیتاب ہوں بے چین ہوں دیدار کی خاطر، للہ میرے خواب میں آ جائیے آقا، للہ میرے خواب میں آ جائیے آقا، وحشت ہے اندھیرا ہے میری قبر کے اندر، وحشت ہے اندھیرا ہے میری قبر کے اندر، آ کر ذرا روشن اسے فرمائیے آقا، آ کر ذرا روشن اسے فرمائیے آقا، مجھ کو بھی درے پاک پہ بلوائیے آقا، مجرم کو لیے جاتے ہیں اب سوئے جہنم، مجرم کو لیے جاتے ہیں اب سوئے جہنم، للہ شفاعت میری فرمائیے آقا، للہ شفاعت میری فرمائیے آقا،
مجھ کو بھی درے پاک پہ بلوائیے آقا، عطار پہ یا شاہ مدینہ ہو عنایت، سگے عطار پہ یا شاہ مدینہ ہو عنایت، ویرانہ دل آ کے بسا جائیے آقا، ویرانہ دل آ کے بسا جائیے آقا، قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا، مجھ کو بھی درے پاک پہ بلوائیے آقا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ عاشق اعلیٰ حضرت شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا لکھا ہوا کلام ہم سن رہے تھے۔ آج ہمارا موضوع ہے ناظرین حیا، حیا کے حوالے سے انشاءاللہ مدنی پھول لیں گے۔ اے کاش ہمیں حیا کامل مل جائے، حیا پاکیزگی کا دامن مل جائے۔ آج کی جو پکچر ہے، آج کا جو منظر ہے، جس سے ہم کچھ آپ کو سبق دینا چاہتے ہیں، آپ ذرا دیکھیے اور بتائیے آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں، آپ کیا سمجھے۔ کالز کر کے آپ نے جواب دینا ہے، میسیجز ہم نہیں لیتے، کالز کافی پینڈنگ ہے مجھے بتایا گیا ہے، انشاءاللہ کچھ دیر میں ہم کالز بھی شامل کرتے ہیں۔ حیا کے بارے میں ہمارا رب پاک عز و جل قرآن میں جا بجا اس کی ترغیب دلاتا ہے۔ ایک مقام پر فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ تعالیٰ عدل اور احسان اور رشتہ داروں کو عطا کرنے، رشتہ داریاں نبھانے کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور ہر بری بات سے روکتا ہے، منع فرماتا ہے۔ فحش کاموں سے، فحشاء سے اللہ تبارک و تعالی منع فرماتا ہے، بے حیائی کے کاموں سے اللہ پاک منع فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے کہ بے حیائی نہیں کرنی ہے۔ بے حیائی میں بہت ساری چیزیں داخل ہیں، اور بنیادی طور پر حیا کا مفہوم ہر ذی عقل سمجھ سکتا ہے کہ کیا ہے حیا۔ اور حیا جو ہے یہ ایک طرح سے بلٹ ان ہے ہمارے سسٹم کے اندر، کہ ہم حیا کو بنیادی طور پر سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی انسان روڈ پر لوگوں کے سامنے برہنہ ہو کر نہیں آتا، اپنے اعضاء کو کھلا رکھ کر نہیں آ جاتا۔ یہ خود ایک حیا ہے کہ یہ حیا تو ہر انسان کرتا ہے، لیکن بعض اوقات بے حیائی ایسی بڑھتی ہے کہ بعض انسان اس سے بھی جاتے ہیں، اور یہ بے حیائی کا بہت اوپر کا جو لیول ہے نا، سپر لیول ہے، اس میں جا کے پھر یہ کام ہوتے ہیں کہ اس طرح کے اعضاء کے لیے بھی برہنگی کو بھی کوئی عیب تصور نہیں کرتے وہ بدبخت۔ اللہ پاک ایسی کراہیت والے کاموں سے محفوظ فرمائے۔ تو قرآن مجید جا بجا اس کی ترغیب ارشاد فرماتا ہے۔ اگر نماز کے فضائل میں دیکھا جائے تو اللہ پاک فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے وہ بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو دیکھا جائے تو بری باتوں میں بے حیائی کا کام بھی داخل ہے، لیکن بے حیائی کو الگ سے بیان کرنا اس کی اہمیت کو بھی واضح کرتا ہے کہ بے حیائی کتنی غلط چیز ہے، کتنی خطرناک بیماری ہے، اور جو اس میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ بھی ایک بڑی مصیبت کا شکار ہو جاتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں راشد صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیا کی میں پہلے تعریف جو ڈیفینیشن ہے اور اس کی جو بنیادی اقسام علماء نے بیان کی ہیں ان کو میں ذکر کرتا ہوں کہ حیا کہتے کسے ہیں۔ حیا کا معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ عیب لگائے جانے کے خدشے سے، خوف سے جھینپنا، کہ یعنی کوئی بھی ایسا کام کرنے جا رہا ہے انسان کہ اس پر اسے عیب لگایا جا سکتا ہے، تو اب انسان جو کتراتا ہے، ایک خوف کھاتا ہے، اس کیفیت کو حیا کہا جاتا ہے۔ اور حیا کی دوسری تعریف یہ کی جاتی ہے کہ حیا ایک ایسا عمدہ وصف ہوتا ہے جو بندے کو ان کاموں سے روک دیتا ہے جو خالق اور مخلوق کے درمیان اور خالق اور مخلوق کے نزدیک ناپسندیدہ ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے حیا کی دو قسمیں بنتی ہیں، خالق سے حیا کرنا، مخلوق سے حیا کرنا۔ مخلوق سے حیا کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں، جو کام، جو امور بندوں کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں، لوگ انہیں اچھا نہیں سمجھتے، انسان لوگوں سے حیا کرتے ہوئے ان کاموں سے اجتناب کرے، رک جائے، یہ لوگوں سے حیا ہے۔ اور یہ اپنے معنی میں درست ہے۔ دنیاوی اور عام جو اشخاص ہوتے ہیں ان سے حیا کرنے کی وجہ سے انسان دنیاوی برائیوں سے بچ جاتا ہے، اور علماء صلحاء جو دینی شخصیات ہیں، جو دینی بزرگ ہیں، ان سے حیا کرتے ہوئے انسان
دینی خرابیوں سے جو دین کے اعتبار سے بری جانی جاتی ہیں ان سے بچ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے حیا کا معنی علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جلال، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے خوف کو انسان اپنے دل میں بٹھائے، اور اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں انہیں کراس نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی منع کردہ باتوں سے بچنا، یہ رب تبارک و تعالیٰ سے حیا کرنا ہے۔ اور سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ذات جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ قرار دیا، یعنی کائنات میں ان سے بڑھ کر تقلید اور اقتداء کرنے والی کوئی دوسری ذات نہیں ہے۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام سے بڑھ کر مخلوق میں کون ہوگا جس کی اتباع کی جائے، جن کی اداؤں کو ادا کیا جائے۔ تو نبی پاک علیہ السلام جن کو خالق نے مخلوق کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا، نبی پاک علیہ السلام کی بے شمار صفات میں سے ایک عمدہ صفت حیا فرمانا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پر جتنی بھی کتابیں لکھی گئیں، احادیث میں ہوں یا سیرت کی کتابیں ہوں، سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حیا کے موضوع کو ہر عالم نے، ہر محدث نے اور ہر سیرت نگار نے ذکر کیا ہے۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ میں جہاں نبی پاک علیہ السلام کی عمدہ پیاری پیاری صفات کا ذکر فرمایا ہے، وہیں پر پورا چیپٹر آپ کی حیا کے حوالے سے بھی بیان فرمایا۔ بخاری کی بڑی مشہور روایت ہے کہ سرکار علیہ السلام کتنے با حیا تھے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من الازراء فی خدرہا، او کما قال، کہ نبی پاک علیہ السلام پردے میں بیٹھی دوشیزہ، پردے میں بیٹھی کنواری لڑکی سے بڑھ کر حیا فرمانے والے۔ اور قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں یہ روایت ذکر کی کہ سرکار علیہ السلام کتنے با حیا تھے۔ اور یہ روایت ذکر کرنے سے پہلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بھی ذکر کروں گا کہ امیر اہل سنت کتنے با حیا ہے، اور سرکار علیہ السلام کی ان عمدہ صفات پر خود عمل کر کے امت کو ان اوصاف کو اپنانے کے لیے کیسی ترغیب دلانے والے ہیں کہ جو امیر علیہ سنت کے عطا کردہ مدنی انعامات ہیں ان میں سے ایک مدنی انعام یہ ہے کہ گفتگو کرتے وقت، کسی سے مخاطب ہوتے وقت مخاطب کی آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈالی جائیں، نظروں کو جھکا کر گفتگو کی جائے، نیچی نگاہیں رکھی جائیں۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حدیث ذکر کرتے ہیں کہ انہو کان من حیائہ لا یثبت بصرہ فی وجہ احد، کہ نبی پاک علیہ السلام کی عظیم الشان عالی شان حیا کا یہ عالم تھا کہ آپ حیا کی وجہ سے کسی شخص کی آنکھوں اور اس کے چہرے میں اپنی مبارک نگاہوں کو جما کر گفتگو نہ فرماتے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف ہیں۔ میں چند اشفاق بھائی احادیث ذکر کرتا ہوں جو حیا کی عمدگی کو بیان کرتی ہیں تاکہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً ہر مسلمان تو با حیا ہے، ان مانو کر کے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ باتوں سے وہ بچتا ہے، ہاں نفس و شرک سے بچنا بھی حیا ہے۔ جی بالکل، اللہ تعالیٰ نے ہر بندہ مومن کو حیا کی صفت عطا فرمائی ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کے بسا اوقات اس طرح کے کام کرتا ہے۔ ایک مقام پر حیا کی خوبی کو بیان کیا گیا کہ رأس العقل بعد الایمان باللہ الحیاء و حسن الخلق، کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد عقل کی اصل یعنی کامل عقل مندی کیا ہے؟ حیا کرنا اور اچھے اخلاق اپنانا۔ سبحان اللہ۔ لو کان الحیاء رجلا، یہاں ایک مثال بیان کی گئی کہ اگر حیا کو جسم عطا کیا جائے، حیا اگر کوئی ایسی چیز ہوتی جس کو دیکھا جا سکتا، ویزیبل ہوتی، مبصر ہوتی، اگر وہ مجسم ہوتی تو حیا کی شان کیا ہے؟ لو کان الحیاء رجلا، اگر حیا کوئی مرد ہوتا، لکان رجلا صالحا، تو وہ صالح عمدہ خوبصورت مرد ہوتا۔ اتنا حسین یہ وصف ہے۔ ایک مقام پر فرمایا گیا ان لکل شیء خلقا، بے شک ہر چیز کا ایک خلق ہوتا ہے، وان خلق الاسلام الحیاء، اور اسلام کا خلق یہ حیا ہے۔ الحیاء هو الدین کلہ، حیا سارا کا سارا دین ہے۔ الحیاء لا یاتی الا بخیر، حیا خیر اور بھلائی ہی لاتی ہے۔ الحیاء خیر کلہ، حیا پوری کی پوری بھلائی ہے۔ الحیاء زینت، حیا زینت ہے۔ ایک مقام پر فرمایا گیا الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے، والایمان فی الجنہ، اور ایمان جنت میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یہ زبردست احادیث سے طیبات کی روشنی میں ہمیں بتایا گیا کہ حیا جو ہے اس کی کیا ویلیو ہے، اور حیا کسے کہتے ہیں، اور حیا جتنی اچھی ہو یہ اتنی اچھی ہے۔ وہ ہے نا روایت، ایک شخص کو لوگ کوس رہے تھے کہ تو بہت حیا کیوں کرتا ہے، اتنا زیادہ با حیا کیوں ہے، معاشرے میں کیسے رہے گا؟ تو خلاصہ عرض کر رہا ہوں،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرما لیا کہ اس کو حیا کی وجہ سے ڈانٹا کوسا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ دعہو، اسے چھوڑ دو. حیا جو ہے وہ ایمان سے ہے، تو جتنی زیادہ حیا ہوگی اتنا اچھا ہوگا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کتنی زیادہ حیا فرماتے تھے، یہ بھی پتا چلا کہ ایک پردے میں رہنے والی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا دار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی بے حیائی والا کام ہی نہیں کیا. کبھی بے حیائی آپ سے صادر ہوئی ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی. اللہ کے نبی ہیں، معصوم ہیں. اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے یہ بھی سبق امتی کو ملتا ہے کہ وہ بھی با حیا ہو، حیا کی چادر اپنے سر پہ رکھے. اور یقیناً آج کے دور میں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تعلیمات یقیناً آپ کو اس کی ایک عکس نظر آئیں گے، اس کی عکاسی کرتے ہوئے نظر آئیں گی کہ حیا کا جو درس امیر اہل سنت کے درس سے ملتا ہے، واللہ آپ کو مطلب میں اپنے ناقص اور چھوٹے سے تجربے اور مشاہدے کی بات کروں تو، اور دنیا جو ہے کروڑوں میرے اس بات پر یقیناً لوگ جو ہے وہ میری گواہی دیں گے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ جو امیر اہل سنت کے درس سے حیا کا صدقہ بٹتا ہے اور جو حیا کا فیضان آپ دیتے ہیں، چاہے وہ بیٹھنے کا انداز ہو، چاہے وہ اٹھتے وقت کا انداز ہو، چاہے وہ بیٹھتے وقت کا انداز ہو، چاہے وہ بیٹھے رہنے والا انداز ہو، چاہے وہ پہلو بدلنے کے وقت کا انداز ہو، امیر اہل سنت کا انداز لاجواب ہے. آپ اس کو پریکٹیکلی بھی اپنائے ہوئے ہیں اور آپ نے ہزاروں کو اس کا پابند بنا دیا. اشفاق بھائی الفاظ بھی دیکھیں امیر علیہ سنت کیسا انداز دیتے ہیں. اب زوجہ جو ہے اس کا نام ذکر کرنے میں بظاہر کوئی بے حیائی والی بات نہیں سمجھی جاتی، اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا، لیکن بیوی کہنا، زوجہ کہنا امیر سنت اس سے بھی حیا فرماتے ہیں اور یہ تعلیم دیتے ہیں کہ بچوں کی امی، ہاں وائف، بیوی، یہ اگرچہ کہنا جائز ہے لیکن جو ہے نا امیر علیہ سنت اس سے حیا فرماتے ہیں. بچوں کی امی، بچوں کے ابو. واہ، یہ مہذب لوگوں کا یہ انداز پہلے سے بھی رہا ہے. لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں، زوجہ لفظ خود ایک مہذب لفظ ہے، اہلیہ کہنا. تو اب کیا ہے، وائف، بیوی، یہ جو لفظ ہے یہ کس طرف لے کے جا رہا ہے، ایک سامنے والے سننے والے کے مائنڈ کو کہاں لے کے جائے گا. تھوڑا سا آپ اگر غور کریں گے تو سمجھدار سمجھ جائے گا کہ امیر علیہ سنت کس چیز کے دروازے کو بند کر رہے ہیں. ابھی معاشرہ تو یہاں تک آگے نکل گیا کہ اپنی زوجہ کا تعارف کروایا جاتا ہے بڑی فخر کے ساتھ کہ یہ میری وائف ہیں. ایسے ماحول میں، ایسے معاشرے میں امیر علیہ سنت کی تعلیمات دیکھیں کہ زوجہ بھی نہیں کہنا، حیا کا تقاضا یہ کہ کہا جائے کہ بچوں کی امی. یہاں پر جو ہے نا شوہر اپنی گرل فرینڈ سے بیوی کو، اپنے بچوں کی امی کو ملا رہا ہے، بچوں کی امی جو ہے وہ اپنے شوہر سے اس کی بوائے فرینڈ کو ملا رہی ہے، میرا بوائے فرینڈ، استغفر اللہ. اور اس طرح سے پارٹیز کا جو حال ہے آپ کے سامنے ہے. میں اسلام کی بات کر رہا ہوں ناظرین، مسلمان سے بات کی جا رہی ہے کہ آپ اگر مسلمان ہو تو آپ اس بات کو چینل بدل کے آگے چلے جانے سے آپ کو مطلب یہ نہیں کہ کوئی آپ کی شریعت بدل جائے گی. آپ نے جس اللہ رسول کا کلمہ پڑھا ہے انہی کی باتیں بتا رہے ہیں ہم. آپ کو سننا ہوں گی اور ماننا پڑے گا، آج نہیں تو کل ماننا پڑے گا. تو میرے بھائی آج ہی مان لو نا، میری بہن آج ہی مان لینا کہ کیوں ہم اسلام کو چھوڑ کر ادھر ادھر ذلت و خواری لینے کے لیے پھر رہے ہیں. یہ حیا اسلام کا درس ہے اور ہم اسلام کی باتیں کر رہے ہیں. پلیز ایکسیپٹ کر لیجئے، اس میں آپ کا ہی بھلا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو شروع میں آڈ لگے یہ، لیکن آپ کو بعد میں اس حسن جب نظر آئے گا تو لذت ملے گی. اللہ رسول کے حکم کو ماننے میں جو مزہ ہے وہ کسی اور بات میں ہے ہی نہیں. مان کر تو دیکھیے، انشاءاللہ آپ خود اس کی برکتیں دیکھیں گے. آج کل معاشرے کا، خاص کر میاں بیوی کے گھریلو تعلقات کا ایک بہت بڑا پرابلم بے حیائی ہے. کیا مسئلہ ہے؟ بیوی میاں پہ شک کر رہی ہے کہ یہ اس کے سیکرٹری کے ساتھ کیوں گھوم رہے ہیں، اس کے ساتھ کیوں کھانا کھانے گئے تھے آپ، ڈنر پہ اکثر آپ اس کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ سفر میں تھے تو ساتھ میں کیوں بیٹھے تھے، اس کو الگ کیوں نہیں بٹھایا. اب بات یہاں ضرور آ جاتی ہے، آ کر اٹکتی ہے، ساتھ کیوں نہیں بٹھایا اور ڈنر پہ کیوں گئے. یعنی اتنا ایکسیپٹ ہوتا ہے کہ سیکرٹری رکھ لے، آفس میں رکھ لے، ساتھ میں روم میں ہو، زیادہ سفر نہ کرے. یعنی آدھا معاملہ جو ہے نا وہ ایکسیپٹڈ ہوتا ہے. آپ دروازے کو ہی بند کر دو نا، آپ وہیں سے شروع کرو کہ بے پردگی والا معاملہ کرنا ہی نہیں ہے. گھر میں دیور کا اور جیٹ وغیرہ کا، بھابھی کا پردہ اگر ہوگا تو آگے کوئی چکر چلے گا ہی نہیں، آگے کوئی شیطان گیم کھیلے گا ہی نہیں. آپ شروع سے دروازہ بند کیجئے نا. ہم دروازے کھلے رکھتے ہیں، آگے جا کے پرابلم. تم کیوں ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی اس سے، مطلب آپ بات کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہنس ہنس کے نہ کرے، یہ ہوا نا. تو بات کرنا ہی بند کرو نا.
پردہ اسٹارٹ انیشلی اسٹیج سے کیجئے، آگے کے مسئلے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ شک بڑھتا جا رہا ہے، لڑائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اس طلاقیں بڑھتی جا رہی ہیں، اس کی وجہ عام طور پہ جو ہے نا یہ بے حیائی والے معاملات ہوتے ہیں۔ اگر کوئی یہ اسلام کی باتیں کرتا ہے تو وہ دقیانوسی لگتا ہے۔ ارے بھائی، ترقی اور بے حیائی، نگران شورا کا بیان سنیے ایک بار، آپ کو ہو سکتا ہے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawat-islami.net سے مل جائے۔ ترقی اور چیز ہے، بے حیائی اور چیز ہے۔ کسی کے ننگے ہو جانے سے کوئی جہاز نہیں بن جاتا، کسی کے کپڑے اتار لینے سے کوئی گاڑی نہیں بن جاتی۔ ترقی اور چیز ہے۔ ہم بھی 4G یوز کرتے ہیں بھائی، ہم بھی اچھے سے اچھی چیزیں یوز کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ امیر علیہ سنت کے دامن سے وابستہ ہونے کا صدقہ ہے کہ ہمارے گھروں میں اللہ کی رحمت سے پردہ نافذ ہے۔ اللہ کا کرم ہے، اپنی کوئی بڑائی نہیں ہے۔ دامن عطار ملنے سے پہلے ہم بھی کہاں تھے ہمیں پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، امیر اہل سنت کا یہ صدقہ ہے، فیضان ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں پردہ نافذ ہو۔ اس سے بڑے بڑے مسائل حل ہوتے دیکھے ہیں۔ میرے ناظرین کو میں یہ پیغام دوں گا، آپ بہت سارے پرابلم سے نکل جائیں گے اگر آپ حیا کو، پردے کو اپنے گھر میں نافذ کریں گے، اپنی آنکھوں پہ پردہ لاگو کریں گے، اپنے ذہن پہ حیا لاگو کریں گے، آپ انشاءاللہ بڑے بڑے مسائل سے اللہ کی رحمت سے نکل جائیں گے۔ آئیے دعوت اسلامی کے ماحول کو اپنائیے۔ یہاں پہ بھی تو انسان ہی ہے نا، یہاں بھی تو آپ ہی کی طرح، ہماری طرح مسلمان ہیں، لیکن اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر انہیں یہ چیزیں بری نہیں لگتی، دقیانوسی نہیں لگتی، انہیں یہ پرانی باتیں نہیں لگتی، انہیں سمجھ آتی ہے جب مدنی ماحول، اچھی صحبت ملتی ہے۔ منیم بھائی نے جیسے فرمایا کہ بھائی یہ صحبت کا بھی نتیجہ ہوتا ہے، جب دیکھتے ہیں کہ میرا بھائی بھی یہی کر رہا ہے، میرا دوست بھی یہی کر رہا ہے، میری گھر میں دوسرے لوگ بھی یہی کر رہے ہیں، میرے کولیگز بھی یہی کر رہے ہیں، تو پھر خود پردہ کرتے ہوئے، مدنی برقع پہنتے ہوئے، حیا کرتے ہوئے، لڑکی سے سب ہاتھ ملا رہے، میں ہاتھ نہیں ملاؤں گا تو سب کو برا لگے گا، اس کو برا لگ جائے گا۔ ارے برا لگتا ہے تو لگے، اللہ رسول کو برا نہیں لگانا، اللہ رسول کو راضی رکھنا ہے، اللہ رسول کو ناراض نہیں کرنا ہے، بس یہ میرا مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری باتیں تو بہت ہیں، لیکن آپ ناظرین کنسیڈر کیجئے پلیز۔ ابھی عید الفطر کے دن آ رہے ہیں، اب تو پہلے شیک ہینڈ ہوتا تھا، اب مرد و عورت اجنبی گلے ملتے ہیں عید کے نام پر۔ استغفر اللہ، کیا ہو گیا ہے ہمارے معاشرے کو؟ اگر مسلمان مجھے سن رہا ہے تو کم از کم زبان نہیں تو دل ضرور گواہی دے گا کہ یار بات صحیح کر رہا ہے، ٹھیک بول رہا ہے، یہ دعوت اسلامی والا صحیح بول رہا ہے، لیکن میں عمل کرنے میں جو کوتاہی کر رہا ہوں تو پلیز کوتاہی چھوڑ دیجئے۔ رمضان کی اب ہو سکتا ہے آج لاسٹ نائٹ ہو سکتا ہے سیکنڈ لاسٹ نائٹ، اس کے بعد نہیں ہے۔ رمضان آیا ہی ہمیں تقوی کا جامہ پہنانے کے لیے، تو ہم کیوں اس کو پہن کر اپنے آپ کو اجلا نکھرا نہیں کر لیتے؟ ہم کیوں اسی گناہوں کے ننگ پن میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے اللہ کرے ہم خوف کرنے والے بن جائیں۔ یہ خوف بھی اس کی عطا ہے، یہ اس کی توفیق ہے، اور ہم حیا کرنے والے کاش بن جائیں۔ راشد بھائی کچھ فرما رہے ہیں آپ؟ جی، یہ مخلوق سے حیا کرنے کا جو میں نے ذکر کیا تھا، وہاں پر علماء نے اس بات کو بھی ذکر کیا ہے کہ مخلوق سے حیا کرنا، یعنی وہ کام جو مخلوق کو، لوگوں کو اچھے نہیں لگتے، ان سے بچنا ہے، اچھی بات ہے، لیکن مخلوق سے حیا کرنے میں اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ رسول کی نافرمانی نہ ہو رہی ہو، ورنہ لوگوں کو راضی رکھنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح بعض لوگ حیا کی آڑ میں، حیا کا نام لے کے وہ لازم حقوق جو شریعت نے بندے پر عائد کیے ہیں، ان حقوق کی بجا آوری میں بھی کوتاہی کرتے ہیں اور عذر پیش کرتے ہیں کہ ہم حیا کی وجہ سے ایسا نہیں کر رہے۔ تو یہ ہمیں پورا ایک جو اسلام کا ایک میسج ہے اور پورا ایک چیپٹر ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ امیر اہل سنت کا جو بڑا پیارا رسالہ ہے با حیا نوجوان، بڑے شرعی احکامات بھی بیان کیے گئے ہیں کہ ہر حیا مذموم بھی نہیں اور ہر حیا محمود بھی نہیں، اس کی کیٹیگری ہے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات کی آپ نے۔ کچھ کالز کی طرف چلتے ہیں، ہمارے ناظرین سے بھی کچھ ون آن ون بات کرتے ہیں۔ جی، میں آفتاب اتاری واہ کینٹ سے عرض کر رہا ہوں۔ سلسلہ ماشاءاللہ انوار سحری بہت ہی پیارا چل رہا ہے، اور آج کا جو ٹاپک آپ نے سلیکٹ کیا ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے، حیا سے ریلیٹڈ بہت ہی نازک معاملہ ہے کہ فی زمانہ بے حیائی کی بہت زیادہ مطلب بڑھتی ہوئی یہ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ جو ٹاپک سلیکٹ کیا ہے تو مدنی چینل کے جو منتظمین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کا سینہ مدینہ بنائے، ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ تو ٹاپک شروع ہونے سے پہلے ہی میرے ذہن میں ایک سوال آیا تھا کہ اس بے حیائی کے اس مرض کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے، عورتوں کو کس طرح سمجھایا جائے کہ وہ اس بے حیائی کے اس معاملے سے دور رہیں۔ تو جیسے ہی پھر اشفاق بھائی نے تصویر دکھائی نا، تو میرے اس سوال کا جواب مجھے مل گیا کہ جو مرد ہے نا یہ حکمران ہے عورتوں کے اوپر، تو یہ اگر اپنا کردار صحیح طریقے کے ساتھ ادا کریں گے،
جیسے قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا ہے کہ خود کو اور اپنے گھر والوں کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. تو اس میں گھر کا جو سربراہ ہے اسی کو ہی مخاطب کیا گیا ہے کہ وہ حکمت عملی کے ساتھ بڑے پیارے انداز میں اپنے گھر کی عورتوں کو سمجھائے تاکہ وہ بے پردگی کے اس ماحول سے دور ہو سکیں. درست فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے کہ ہم اس بے حیائی کے اس سیلاب کو دور کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں. آمین آمین. ماشاءاللہ بہت پیارے مدنی پھول دیا آپ نے، اور آپ تصویر کے بھی ایک زبردست اسپیکٹ کی طرف پہنچے ہیں. کیا بات ہے آپ کی ماشاءاللہ. ایک بار پھر اپنے ناظرین کو وہ پکچر دکھاتے ہیں جس سے ہمیں کچھ سمجھانا ہے. بڑا پیارا زاویہ ہمارے بھائی نے نکالا کہ دیکھیں وہ جو مرغا ہے نا وہ پہلے مشکل راہ پہ چل کے دکھا رہا ہے کہ دیکھو ایسے گزرنا ہے، پھر پیچھے مرغیاں آئیں گی. تو زبردست کام. پہلے آپ پردہ کیجئے، اپنی ذات پہ نافذ کیجئے، اور یہ نہیں کہ پہلے پورا نافذ کر لوں پھر دوسروں کو سمجھاؤں گا. ساتھ ہی اپنے گھر کی مستورات کو بھی آپ نے حیا کا درس دینا ہے. یقین کیجئے اسی میں ان کا بھلا ہے. عورت کا تو زیور ہی حیا ہے. تو اگر یہ نہیں ہے باقی سارے زیور پہن لیے تو اس کو معاشرے میں کیا نام دیا جاتا ہے وہ نام آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے. اگلی کال دیجیے. میرا نام رابعہ بنت خالد اتاری ہے. میں پاک فتح شریف سے عرض کر رہی ہوں. اشفاق بھائی آپ کا سلسلہ انوار سحری مجھے بہت اچھا لگتا ہے. مجھے یہ کلام سنا دے. کا آ جائیے آقا آ جائیے. بالکل انشاءاللہ. اگلی کال دیجیے. میں محمد حسیب اتاری. میری نعت خوان حضرات سے یہ گزارش ہے کہ یہ والا کلام سنا دے. اب تو بس کہیں دن ہے کہ مدینہ دیکھوں. کیا بات ہے ماشاءاللہ. اگلی کال. میرا نام حضرت عالیہ ہے. میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہی ہوں. مجھے آپ کا سلسلہ بہت پیارا لگتا ہے. ہم سب گھر والے بہت شوق سے دیکھتے ہیں. مجھے کرانا تو یدی آقا نعت اور بابا جان کی نیو سنا دیجیے. بابا جان کی نیو منقبت سنا دیجئے. محمود بھائی آپ نے بڑی پیاری منقبت پڑھی ہے اس دفعہ، بہت لاجواب پڑھا ہے آپ نے. اللہ پاک آپ کو برکتیں دے. میں چاہوں گا کہ اگر اسی کی کوئی اچھی چند اشعار آپ سنائیں تو ماشاءاللہ. ویسے آپ یہ کہ آپ کی ذمہ داریاں بھی ہیں، پڑھنا بھی آپ کو زیادہ ہوتا ہے مدنی چینل پر، خاص کر آپ رمضان میں نظر آتے ہیں. رمضان کے بعد چلے مت جائیے گا آپ، پھر آپ ایسے غائب ہوتے ہیں. ہمارے ناظرین پوچھتے رہتے ہیں محمود بھائی کہاں گئے. بعض تو کچھ وسوسوں کا بھی شکار ہوتے ہیں. تو یہ کہ رمضان شریف کے بعد بھی کرم فرماتے رہیے گا. تو پھر یہ کہ فرمائش کرنے کا دل کم ہی ہوتا ہے آپ کو، کہ وہ آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں پھر میں آپ کو اور اپنے مرضی کی پڑھواؤں. تو آپ کوشش کیجئے گا آسانی ہو تو منقبت اتار سنانی ہے آپ نے. اگلی کال دیجئے. میرا نام محمد ریان اتاری ہے. میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. اشفاق بھائی آپ کا سلسلہ انوار سحری بہت اچھا لگ رہا ہے. مجھے یہ کلام سنا دیجیے. بڑی دور آقا تیبہ بڑی دور اللہم صلی علی سیدنا محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگلی کال. نعت کی ایک فرمائش کرنی تھی اشفاق بھائی سے، خاص طور پہ اشفاق بھائی سے کہ وہ خراب حال کیا، دل کو خوب ملال کیا، یا حضرت کی نعت سننی تھی. ہو سکتا ہے تازہ تازہ مدینے سے آئے ہوں. کیا بات ہے. مدینہ چھوڑنا، طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھیے، ایسا لگے کہ روح بدن سے گزر گئی. اللہ اللہ. ہو سکتا ہے کئی ایسے ناظرین بھی ہوں ہمارے جو تازہ تازہ مدینے سے ہو کر آئے ہوں. چلیں انشاءاللہ پیش کریں گے. اگلی کال دیجیے. معین الدین عرض کر رہا ہوں حیدرآباد سے. میری درخواست ہے امین قادری بھائی سے ایک نعت سنوا دے. وہ جو ہے نا جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو. امین قادری صاحب آج نہیں ہیں ہمارے ساتھ، امید ہے انشاءاللہ کل ہوں گے. کل پھر آپ کی فرمائش پوری کرنے کی کوشش کریں گے. اگلی کال. محمد بلال بات کر رہا ہوں باب المدینہ کراچی سے. میری نعت و حضرات سے گزارش ہے کہ براہ کرم یہ نعت سنا دیجیے. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا. جزاکم اللہ خیرا. آمین. اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سبکہ نور اتاریہ ہے. میں مرکز اولیاء لاہور سے عرض کر رہی ہوں. انوار سحری سلسلہ بہت اچھا ہے. مجھے یہ کلام سنا دیجیے. الوداع
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगली कॉल। अशफाक अंकल, आपका सिलसिला बहुत अच्छा है और अब तो रमजान भी जाने वाला है। अलविदा अलविदा माहे रमजान, तेरे आने से दिल खुश हुआ था। और मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या इस्लामी बहनें इत्तिकाफ में बैठी हों वो चरपाई पे बैठ सकती हैं? माशाअल्लाह, मदनी मुन्ने कॉल भी कर रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। इस वक्त रात का एक पहर है। दूसरा ये कि अलविदा का ज़ौक़ देखें, अमीर अहले सुन्नत का सोज़ भी कैसा है, उम्मत में बंटता है ये सोज़, सुभान अल्लाह। और मदनी मुन्ने छोटे छोटे ये भी अलविदा को पसंद कर रहे हैं। इन्होंने सवाल किया कि एतकाफ़ से 27 को भी ख़वातीन बैठ सकती हैं मस्जिद बैत में, भी कहीं पढ़ा? आम मस्जिदों तो है मर्दों के लिए कि वो नफली एतिकाफ कर सकते हैं। नफली होता है ना, वो भी बाहर जा सकते हैं। मस्जिद बैत का ये तो इल्म नहीं। अच्छा ये पूछ रहे थे कि चारपाई पे बैठ सकते हैं एतकाफ में? चारपाई पे बैठने में तो कोई हरज नहीं। अगली कॉल दीजिए। लेकिन मस्जिद में बहुत प्यारा है हमारे अशफाक जी, क्या मस्जिद बैत में जैसे हैं इस्लामी बहनें अगर ज़रूरतन चाहें तो कर सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब मस्जिद में चरपाई बिछा दे बंदा और माहौल ही ख़राब कर दे। वो जो ज़रूरतन हो, गद्दा वगैरह बिछा लिया जाए अगर मरीज है कुछ हो। मस्जिद का माहौल जो है उसको बेडरूम की तरह ना बनाया जाए। ठीक है। इसी तरह वो चटाई जिससे कचरे वगैरह गिरते हों और मस्जिद वो उसकी सफाई में खलल आता हो, तो ऐसी चटाई भी यूज़ मस्जिद में नहीं करनी चाहिए। अगली कॉल। सिलसिला अनवार सहरी बहुत प्यारा है हमारे अशफाक भाई, माशाल्लाह आज तो सुर्ख इमामे में बहुत अच्छे लग रहे हैं। अल्लाह ताला आपको नजर बस से बचाए। आज का मौजू हया बहुत ही अच्छा है। आपसे दो सवाल करने हैं अशफाक भाई। एक ये कि हम इस पुरफितन दौर में हया वाली तबीयत कैसे बरकरार रख सकें, और दूसरा सवाल ये है कि अगर कोई दोस्त हमारी नेकी की दावत से मदनी माहौल से वाबस्ता नहीं हो पा रहा और उल्टा हम पर उनकी सोबत का असर हो रहा है, तो ऐसों के साथ इंफरादी कोशिश जारी रखे हुए हों या हम साइड हो जाएं, इज्तिनाब करें? जवाब अता फरमाएं। ऐसे पुरफितन दौर में राशिद भाई कैसे हम अपना जो है ना हया का दामन बरकरार रखें? दौर बड़ा नाजुक है। रिमोट उठाया तो टीवी पे 100 चैनल आ रहे हैं, तो 100 में से 99 बोले, 95 बोले, 96 बोले, मतलब अक्सरियत पे जो है वही है, बेहयाई के मामलात हैं। कैसे बचें? वही इशफाक भाई जो पिछले सिलसिलों में भी हमने जिक्र किया है कि सोहबत और तरबियत, तो ऐसी सोहबत अपनाई जाए, ऐसे हमनशीन और दोस्त अपनाए जाएं जिनमें हया का वस्फ नुमाया हो। बेहया लोगों के साथ हम बैठेंगे और फिर हम ये ख्वाहिश करें कि हमें हया मिल जाए, तो ये ऐसे ही होगा कि हम आग में हाथ डालें और हमारे हाथ ना जलें, या समुंदर में हम पाँव मारें और हमारे पाँव गीले ना हों। तो अच्छे माहौल को, बाहया माहौल को इख्तियार किया जाए और जहाँ पर हया का दर्स दिया जाता है, तालीमात आम की जाती हैं, उसको अपनाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का मदनी माहौल जो मुश्कबार है, सुन्नत बरा है, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का मदनी माहौल बाहया माहौल भी है। तो बाहया इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें मिलेंगी तो इनकी सोबत में इंशाअल्लाह आएंगे तो हया का खुल्क जो है, वस्फ जो है, वो इंशाअल्लाह उभरेगा इंशाअल्लाह। इसी तरह एक और सवाल भी इन्होंने किया था ना, 2 सवाल किए थे। क्या सवाल था दूसरा? जी जवाद भाई, आपको भी याद नहीं? सोबत के अंदर अगर बंदा रहता है तो उसकी अंदर मदनी माहौल के अंदर उसको नहीं ला सकता, फिर होता ऐसा है कि बंदा उसी की महफिल में रंग जाता है। बेहया दोस्तों के चक्कर में उनको सेट करने के लिए, तो वो पता चला उन्हीं का रंग अपने ऊपर चढ़ रहा है, तो क्या फरमाएंगे? तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जहां तक आप देखें कि आप उन लोगों को इस्लाह की तरफ ला रहे हैं, दावत इस्लामी की तरफ उसको ला रहे हैं, वो नेकियों की तरफ माइल हो रहा है, तो आप कोशिश करते रहें। और जहां आप देखें कि आप खुद उनकी रंगीनियों के अंदर रंगते जा रहे हैं, तो फिर उनसे दूरी इख्तियार करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी उनकी दलदल पता चला वो बंदा किसी को निकालने गया, खुद डूब गया, फिर उसको वही है ना कि खुद को बचाए। किसी की इस्लाह करने के लिए अपने आप को बिगाड़ने की इजाजत नहीं होगी। सही, बहुत अच्छी बात की माशाअल्लाह। मजीद कॉल्स लेंगे इंशाअल्लाह। कुछ कलाम महमूद भाई से सुनते हैं, फरमाइशें भी हैं, कुछ हो जाए, पहले वो हो जाए ना। अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं, फिर मनकबत भी सुनते हैं आपसे। काश के एक ही धुन हो के मदीना देखो, अब तो
بس ایک ہی دھن ہے، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھوں، آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں آقا، اب تو بس ہی دھن ہے، مجھ در پہ تم بلانا مدنی مدینے والے، مجھ در پہ تم بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا والے، بن دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے، تیرے در کی حاضری کو جو تڑپ رہے گے ان کو، تیرے در کی حاضری کو جو تڑپ رہے گے ان کو، شاہ جلد تم بلانا مدنی مدینے والے، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو آقا، اب تو بس دھن ہے، رخصت اب ماہ رمضان کی ہے، عید یا مصطفیٰ آ گئی ہے، غم مدینے کا عیدی میں دے دو مجھ کو، عیدی میں شاہ زمانہ، اب گھڑی گائے رخصت کی آئی، ماہ رمضان سے ہوگی جدائی، دے دو اب غم مدینے کا دے دو مجھ کو، عیدی میں شاہ زمانہ، واسطہ لاڈلی فاطمہ کا، واسطہ غوث احمد رضا کا، واسطہ میرے مرشد پیا کا، مجھ کو دیوانہ اپنا بنانا، مجھ کو آقا مدینے بلانا، سبز گنبد کا جلوہ دکھانا، تم نقاب اپنے رخ سے اٹھانا، اپنے قدموں سے مجھ کو لگانا، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔ کیا بات ہے، مدینے کی بات کریں تو امیر اہل سنت جو ہے نا، عاشق مدینہ آپ کا لقب ہو گیا،
مدینے سے محبت امیر علیہ سنت پلاتے ہیں، کیا بات. امیر علیہ سنت کی شان میں آپ نے جو اشعار اس بار گنگنائے ہیں. میرا رہنما عطار ہے کوئی غم نہیں، میرا رہنما عطار ہے کوئی غم نہیں، میرا رہنما عطار ہے کوئی غم نہیں، 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 میرا رہنما عطار ہے کوئی غم نہیں، میرا رہنما عطار ہے کوئی غم نہیں. لے جاؤ انداز کتنا پیارا میرے پیر کا، جس نے دیکھا ہو گیا دیوانہ میرے پیر کا. لے جاؤ انداز کتنا پیارا میرے پیر کا، جس نے دیکھا ہو گیا دیوانہ میرے پیر کا. بارگاہ پیر سے گئے میری خوشیوں کی بہار، بارگاہ پیر سے ہے میری خوشیوں کی بہار. مجھ کو کوئی غم نہیں ہے صدقہ میرے پیر کا، میرا رہنما عطار ہے کوئی غم نہیں، میرا رہنما عطار ہے کوئی غم نہیں. تولتے وہ پیر کو بھی اپنی ہی میزان میں، تولتے ہو پیر کو بھی اپنی ہی میزان میں. کچھ حیا کر لو ہے کتنا رتبہ میرے پیر کا، ایک دن سارے زمانے پر وہی چھا جائے گا، ایک دن سارے زمانے پر وہی چھا جائے گا. زندگی بھر کہنا جو مانے گا میرے پیر کا، میرا رہنما عطار ہے کوئی غم نہیں، میرا رہنما عطار ہے کوئی غم نہیں، 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 میرا رہنما عطار ہے کوئی غم نہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے بھی ایک کلام کی فرمائش کی گئی ہے، میں بھی ایک دو شعر پیش کر دیتا ہوں دلجوئی کے لیے. صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. لب پہ صلی علی کے ترانے، لب پہ صلی علی کے ترانے، اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں. لب پہ صلی علی کے ترانے، اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں. لب پہ صلی علی کے ترانے، اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں. یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے میرے سرکار آئے ہوئے ہیں. یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے، ہاں ہاں یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے. آقا تشریف لائے ہوئے ہیں. نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں. نام نبیوں کے بے
نگینے جڑے ہیں، وہ سب مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، دیکھو مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں، لب پہ صلی علی کے ترانے اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں۔ میں مدینے کی گلیوں کے قربان جن سے گزرے ہیں شاہ مدینہ، جن سے گزرے ہیں شاہ مدینہ، میں مدینے کی گلیوں کے قربان جن سے گزرے ہیں شاہ مدینہ، اس طرح سے مہکتے گئے راستے، اس طرح سے مہکتے گئے راستے، عطر جیسے لگائے ہوئے ہیں، اس طرح سے مہکتے ہیں راستے، عطر جیسے لگائے ہوئے ہیں، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، پر اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، میں مدینے کی گلیوں کے قربان جن سے گزرے ہیں شاہ مدینہ، اس طرح سے مہکتے گئے راستے، اس طرح سے مہکتے گئے راستے، عطر جیسے لگائے ہوئے ہیں، لب پہ صلی علی کے ترانے اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں، جھک رہا ہے فلک بھی زمین بھی، ارے ایسی چوکھٹ نہ دیکھی کہیں بھی، جھک رہا ہے فلک بھی زمین بھی، ایسی چوکھٹ نہ دیکھی کہیں بھی، جس جگہ جبرائیل امی بھی اپنی گردن جھکائے ہوئے ہیں، جس جگہ جبرائیل امی بھی اپنی گردن جھکائے ہوئے ہیں، لب پہ صلی علی کے سترانے اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں، زندگی دور رہ کے ادھوری حسرت دید کب ہوگی پوری، زندگی دور رہ کے ادھوری حسرت دید کب ہوگی پوری، اپنی پلکوں پہ ہم بھی ظہوری چند
آنسو سجائے ہوئے ہیں، اپنی پلکوں پہ ہم بھی ظہوری چند آنسو سجائے ہوئے ہیں، لب پہ صلی علی کے ترانے اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، آج ہم حیا کے موضوع پر کافی مدنی پھول ماشاءاللہ ہم نے سنے شروع میں اور بیچ میں بھی آپ کی کالز بھی لی ہیں۔ آج کی پکچر ایک بار پھر دیکھتے ہیں، اس پر آپ کچھ کمنٹ کرنا چاہیں، اپنی رائے دینا چاہیں تو ہمیں اپنی رائے پہنچائیے۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ایک بار اب آج کا منظر پھر سے دکھائیے۔ کیا ہے اس میں، آپ کیا سمجھے، آپ نے بتانا ہے۔ آئیے مزید کچھ ہم حیا کے موضوع کو کنکلوڈ کرنے کی طرف چلتے ہیں۔ منیم بھائی، امت میں سب سے زیادہ باحیا کون ہے؟ امت میں سب سے زیادہ باحیا حضرت، کیونکہ آقا علیہ السلام نے جس طرح خود جو ہے ایک حیا کا مجسمہ اور حیا کا پیکر بن کر کے دکھایا ہے، تو اسی طرح آقا علیہ السلام کی یہ صفات دیکھ کر، آقا علیہ السلام کا یہ انداز دیکھ کر، یہ اس تمام کی تمام صفتیں جو آقا علیہ السلام کے اندر پائی جاتی تھیں، وہ تمام صفات پھر صحابہ کرام میں بھی پروان چڑھی ہیں۔ جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ سب سے زیادہ باحیا تھے، اور ان کے بارے میں تو اتنا لکھا گیا کہ انہوں نے کبھی اپنے جسم کو برہنہ نہیں ہونے دیا، اگر غسل بھی کرتے تھے تو ستر کو ڈھانپ کر اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اس کا اندازہ یہاں سے بھی لگایا جا سکتا ہے، اور آقا علیہ السلام نے ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، عثمان وہ ہے جن سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، یعنی ایسی حیا ان کے اندر پائی جاتی تھی، اور آقا علیہ السلام کی حیا کو دیکھ کر ان صحابہ کے اندر یہ چیزیں جو ہیں وہ پروان چڑھی، جیسا کہ راشد بھائی نے بھی حدیث مبارکہ بیان کی کہ آقا علیہ السلام کا حیا کیسا تھا کہ اعلیٰ خاندان کی پردہ نشین کواری عورتوں سے بھی آقا علیہ السلام زیادہ بڑھ کر جو ہے وہ باحیا تھے۔ اب دیکھیں، حیا کے اندر جہاں دنیاوی فوائد ہیں وہاں اس کے اخروی فوائد بھی ہیں کہ حیا کی وجہ سے انسان کے قول و فعل کے اندر بھی ایک حسن و جمال آ جاتا ہے، اور ایک کشش آ جاتی ہے جو انسان کو باوقار بنا دیتی ہے، اور ایسا انسان جو باحیا انسان ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی باحیا ہو جاتا ہے، مقبول ہو جاتا ہے، اور وہ اس کا ثبوت جو ہے وہ قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید کے اندر سے بھی ملتا ہے، جیسا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آئیں تو ان کا چلنے کا انداز ایسا تھا کہ اس کے اندر ایسی شائستگی اور میانہ روی تھی کہ یہ شرمیلا پن، یہ چلنے کا انداز اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ایسا پسند آیا کہ اس چلنے کے سٹائل کو بھی قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ یعنی سورہ قصص کے اندر وہ کس طرح آئیں کہ وہ آئیں ان کی طرف، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جو ہے وہ شرماتے ہوئے، اس انداز کو بھی قرآن کے اندر بیان کیا گیا۔ یہاں پر سوچنے کی بات ہے کہ جب باحیا انسان کی رفتار و گفتار اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند ہے تو باحیا انسان کا کردار رب کو کتنا پسند ہوگا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر احداہما تمشی علی استحیاء، ان کی طرف چلتے ہوئے حیا کے انداز کو اللہ پاک نے پسند کیسا کیا کہ قرآن میں ان کی حیا اور ان کے چلنے کے ایک پاکیزہ اسٹائل کو ذکر کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اسی طرح امت کی بیٹیوں، بہنوں، ماؤں کے لیے بھی قرآن کریم کے اندر بھی، اور صحابیات کا جو عمل تھا وہ بھی ان کے لیے مشعل راہ ہے کہ ان لوگوں نے کس طرح جو ہے وہ پردے کا اہتمام فرمایا۔ روایات کے اندر آتا ہے ایک عورت تھی مدینے کے اندر کہ جن کا رنگ کالا تھا، وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں اور آ کر عرض کیا، آقا مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، میں مریضہ ہوں اور بڑی تکلیف ہوتی ہے، مفہوم ہے اس کا، آقا دعا نہیں کر دیتے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تو چاہے تو صبر کر، اس کے بدلے میں جنت ہے، اور اگر تو چاہے تو میں دعا کر دیتا ہوں۔ یعنی جہاں پر صبر کی بات کی وہاں پر جنت کا وعدہ کیا، اور جہاں پر یہ کہا کہ اگر تو چاہے تو میں دعا کر دیتا ہوں وہاں جنت کی بات نہیں کی۔ اب جو ہے وہ عورت کہنے لگی کہ سودا بڑا سستا تھا کہ اگر بیماری پر صبر کرتی ہوں تو بدلے میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ جنت عطا فرما رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا آقا ٹھیک ہے میں اس پر صبر کر لیتی ہوں، لیکن جانے لگی تو پھر عرض کیا، آقا جب میں اس مرگی کے دورے کی تکلیف میں ہوتی ہوں تو اس وقت جو ہے میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، میرا ستر کھل جاتا ہے، آقا آپ ایسا کریں کہ اللہ سے یہ دعا کر دیں جب مجھے یہ مرگی کا دورہ پڑا کرے اس وقت میرا ستر نہ کھلا کرے۔
آقا علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کر دی۔ اب یہاں پر اندازہ لگائیے، جی سوچ دیکھیے، اندازہ لگائیے کہ رنگ کالا ہے لیکن دل کتنا سفید ہے کہ تکلیف پر صبر کرنا تو گوارا ہے، بے پردگی پر صبر کرنا گوارا نہیں۔ اندازہ لگائیے، حالانکہ یہ بے پردگی جو ہے ان کے ارادے سے بھی باہر تھی، بیماری کے عالم میں پتہ نہیں چلتا تھا اور ان کے ارادے سے بھی باہر تھی۔ کیا ابھی وہ دور نہیں آیا کہ جو آج کل کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بچوں کے لیے وہ جو خاتون ہے وہ ایک رول ماڈل کے طور پر موجود ہے اور ان کے لیے وہ مشعل راہ بنے اور ان کو وہ اپنا آئیڈیل بنائیں اور ان کی سیرت کو اپنے اندر لے کر کے آئیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ یعنی دیور کا اپنی بھابھی کے ساتھ بے تکلف ہو جانا، اسی طرح بہنوئی کا اپنے بچوں کی امی کی بہنوں کے ساتھ بے تکلفی سے بات کرنا، ہنسی مذاق کرنا، اس کو تو وہ اپنا فرض سمجھتا ہے۔ حالانکہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اگر کبھی کسی غیر محرم سے بات کرنی پڑ بھی جائے، ویسے تو ناجائز ہے لیکن اگر اس طرح کا معاملہ آ جاتا ہے، کوئی مجبوری ہے، بات کرنی بھی پڑ جائے تو ایسے انداز میں، ایسے تلخ لہجے میں، ایسے کڑک لہجے میں کرو کہ سامنے والے کو پتہ چلے کہ وہ کسی غیرت مند خاتون سے بات کر رہا ہے۔ یعنی اس کے اندر، کلام کے اندر بھی لچک نہیں ہونی چاہیے، کوئی پلپلا پن نہیں ہونا چاہیے کہ سامنے والے کا قلبی میلان تمہاری طرف وہ، یہ اسلام کا مزاج ہے۔ اور آج ہم دیکھیں کہ ہم کن راہوں کے مسافر بنے ہوئے ہیں، اس طرح کے معاملات میں کیا ہوتا ہے، اسلام کو سمجھایا گیا نا، سمجھایا لا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، یعنی کہ ایسا لوچدار رویہ اور ایسا انداز گفتگو میں نہ اپناؤ کہ سامنے والا جس کے دل میں چور ہے وہ للچائے۔ کیسی زبردست بات کی گئی کہ اگر خاتون اسٹائل سے اور لوچدار انداز میں بات کرے گی تو سامنے والا، سننے والا الٹیمیٹلی کوئی نہ کوئی وسوسہ شیطان جو ہے وہ تو پڑا ہے پیچھے، وہ ڈالے گا۔ تو فرمایا وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، بات سیدھی کرو لیکن لوچدار انداز نہ ہو۔ یہ تمام خواتین اسلام کے لیے ایک ایسی زبردست مشعل راہ ہے یہ جو سیرت اور یہ انداز کہ اگر اس کو اپنا لیں تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں۔ بعض اوقات فرسٹ ٹائم کی ہی کالنگ اور یہی گفتگو جو ہے بعد میں پھر زندگی بھر کا روگ بن جاتی ہے۔ ہمارا اس سے گھر بھی ایک امن کا گہوارہ بن سکتا ہے، وہیں ایک پورا معاشرہ بھی ایک مثالی معاشرہ بن سکتا ہے، کیونکہ جہاں بے پردگی زیادہ ہوتی ہے یا اس طرح کی بے تکلفی یا ہنسی مذاق کے معاملات زیادہ ہوتے ہیں، وہاں پر بھی شکوک کی آفتیں جنم لیتی ہیں اور جب شک کی راہیں ہموار ہوتی ہیں پھر یہ ان لوگوں کی جو منزل ہوتی ہے وہ طلاق تک جا پہنچتی ہے، جس کی وجہ سے خاندانوں کے اندر لڑائیاں ہو جاتی ہیں، نفرتوں کو فروغ ملتا ہے اور محبتیں مٹا دی جاتی ہیں۔ حالانکہ اسلام کا مزاج تو یہی ہے کہ اسلام جو ہے وہ محبتوں کو فروغ دینے آیا ہے، نفرتوں کو مٹانے آیا ہے، لہٰذا ایسے کام ہی نہ کیے جائیں جن سے نفرتوں کو فروغ ملتا ہو، لہٰذا پردے کا مکمل طور پر اہتمام کیا جائے اور امیر اہل سنت کی جو سوچ ہے اس کو اپنے اندر جو ہے بندہ پیدا کرے کہ ان کی کیسی سوچ ہے کہ جہاں کئی بے نمازی، لاکھوں بے نمازی نمازی بنے، کئی ڈاکو جو ہے وہ مسلح کی امامت پر فائز ہوئے اور بھی کہیں جہاں پر دینی کام ہوئے وہیں پر لاکھوں اسلامی بہنوں کو شرم و حیا کا زیور بھی نصیب ہوا۔ اور اسلامی بہنوں کو تو سوچنا چاہیے نا، ان کربلا والی ہمارے وہ تو ایک خواتین اسلام کی کہ ان کے پورے گھر اجڑ گئے، بھائی جو ہیں، بیٹے جو ہیں وہ لٹ گئے، شہید ہو گئے، لیکن اس کے باوجود وہ ہے نا حیا کا دامن نہیں چھوٹا۔ کسی نے ایسے عالم میں بھی پردہ کرتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ اب بھی پردہ؟ تو جو فرمایا بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا جاتا ہے کہ بھائی چلا گیا ہے، حیا نہیں چلی گئی، بھائی گیا ہے، حیا نہیں گئی، تو حیا تو ہر وقت ہونی چاہیے۔ حضرت شہزادی کونین سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پردہ کچھ ڈسکس ہو جائے، کیسا آپ کے حیا کا عالم تھا؟ سبحان اللہ، دنیا میں تو حیا، زندگی میں تو حیا کا عالم ہی نرالا تھا۔ آپ کی خواہش تھی کہ جب آپ دنیا سے پردہ فرمائیں تو آپ کے جنازے کی ڈولی کو کوئی غیر محرم نہ دیکھ سکے، اور آپ نے یہ خواہش ظاہر فرمائی اور آپ کی جنازے کی ڈولی کے لیے ایک پنجرہ نما ایک چیز بنائی گئی۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو صحابہ کرام فرماتے ہیں، آپ کے گھر کے افراد فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غم اور فراق میں، لیکن جب آپ کی خواہش پر اس طرح کی ایک چیز بنائی گئی کہ جس سے آپ کے جنازے کی ڈولی کو ڈھانپ دیا جائے گا کہ کوئی نامحرم نہ دیکھ سکے، تو آپ مسکرا دیں۔ اور آپ کے دنیا میں پردہ کرنے کی یہ شان ہے، روایات کا خلاصہ ہے کہ قیامت کے دن بھی جب پل صراط پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سواری گزرے گی تو محشر میں اعلان کیا جائے گا کہ سر جھکا لو، محمد عربی کی شہزادی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ حیا کی توفیق عطا فرمائے۔ اشفاق بھائی، امیر سنت کی دو کتابیں، ایک تو رسالے کا میں نے تعارف کروایا با حیا نوجوان، اس کے ساتھ امیر اہل سنت کی ایک مفصل کتاب ہے پردے کے بارے میں سوال جواب۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ کتاب اسلامی بہنوں سے تعلق رکھتی ہے، اسلامی بھائیوں کے لیے بھی بے شمار اس میں احکامات ہیں اور بعض وہ علوم، وہ باتیں جن کا سیکھنا فرض ہے، اس کا بھی اس کتاب میں بیان موجود ہے۔ اس کتاب کا بھی مطالعہ ہونا چاہیے۔ اشفاق بھائی، میں نے جو شروع میں ذکر کیا تھا کہ بعض معاملات میں حیا نہ کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔
اب جیسے کوئی حرام ناجائز کام ہے اس سے تو حیا کرنی ہے، حرام کام سے حیا کرنا فرض ہے، مکروہ تحریمی کام سے حیا کرنا یہ واجب ہے، اسی طرح مکروہ تنزیہی سے حیا کرنا مستحب ہے، اور مباح سے حیا کرنا یہ مباح ہے۔ لیکن بعض ایسے معاملات ہیں جہاں حیا نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مثال کے طور پر نیکی کا حکم کرنا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، جس کو دعوت اسلامی کی اصطلاح میں یوں سمجھیں کہ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا۔ تو بسا اوقات ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ سمجھانا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا بندے پر واجب ہو جاتا ہے، یعنی ظن غالب ہے کہ میں سمجھاؤں گا تو سامنے والا میری بات مان کر گناہ سے باز آ جائے گا، جو واجب یا فرض چھوڑ رہا ہے اس کو عمل میں لے آئے گا، تو ایسی صورت میں شرعاً لازم ہو جاتا ہے کہ نیکی کی دعوت دی جائے اور گناہ سے منع کیا جائے۔ تو اب ایسے معاملے میں حیا کرنا کہ یار میں کس انداز میں اس کو سمجھاؤں، تو اگر واجب ہو گیا ہے تو اب حیا کرنا، شرمانا یہ شرعاً ناجائز ہو جائے گا۔ اسی طرح علماء نے علم کے حوالے سے بیان کیا، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح بخاری میں کتاب العلم کے تحت ایک باب قائم فرمایا، باب الحیاء فی العلم، علم کے معاملے میں حیا کرنے کا باب۔ آپ نے حدیث ذکر فرمائی، وہاں پر حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ذکر کیا کہ انصار کی عورتیں کتنی اچھی ہیں، ان کے اچھے ہونے اور عمدہ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ لم یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین، کہ انصار کی عورتوں کو حیا دین سمجھنے سے نہیں روکتی۔ صحیح۔ تو یہاں وہ احکامات جن کا سیکھنا بندے پر لازم ہے، ان کا تعلق پاکی ناپاکی سے ہے، حرام حلال سے ہے، انسان بسا اوقات حیا کا نام لے کے، حیا کا عذر اور شرم کا عذر لے کے ان باتوں کو پوچھنے سے بھی رک جاتا ہے۔ تو یہاں حیا نہیں کی جائے گی، شرمندگی شرم نہیں کی جائے گی، بلکہ اپنے ضروری احکامات اور جو حاجت کے مسئلے ہیں وہ پوچھنے کے لیے اہل علم کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات، بہت زبردست وضاحت ابھی ہو گئی کہ خواتین بھی اس کا عذر نہ کریں، مرد بھی عذر کرتے ہیں راشد بھائی کہ یار یہ مسئلہ کیسے پوچھوں۔ بعض ایسے مسائل ہوتے ہیں جو آپ کسی عالم دین سے، عاشق رسول مفتی صاحب سے آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ پرسنلی خلوت میں آپ اس کو پوچھ لیں، ٹھیک ہے، آپ سب کے سامنے وہ نہیں پوچھ سکتے، اپنے کچھ نیند کے معاملات ہوتے ہیں، کچھ دیگر اس طرح کے پاکی کے معاملات ہوتے ہیں، تو وہ آپ الگ سے میں پوچھ لیں، پوچھیں، شرمائیں نہیں۔ شرماتے ہیں بعض اوقات سالوں اس خرابی میں پڑے رہتے ہیں، اور پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب بعد میں پتہ چلتا ہے تو ہوش اڑ جاتا ہے، یار اتنے سال میری نماز ہی نہیں ہوئی، میں اتنے سال ناپاک ہو کر آتا رہا اللہ کے گھر میں۔ اس طرح کے پھر مستورات میں بھی اس طرح کے پرابلمز ہوتے ہیں، تو وہ پوچھنے سے کتراتی ہیں، نہ کسی مرد کے ذریعے پوچھواتی ہیں۔ تو یہ شرم جو ہے نا، یہ حیا دین کے معاملے میں نہ پوچھنے کی جو حیا ہے یہ درست نہیں ہے۔ الحمدللہ سحری کا وقت ہے، شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی بھی ہم زیارت کر رہے ہیں۔ آئیے امیر علیہ سنت کے مبارک اشعار، امیر علیہ سنت کے لکھے ہوئے چند اشعار نعت پاک کے پیش کرتے ہیں آپ کو، پھر مزید انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ آج جو پکچر دکھائی گئی تھی وہ ذرا ایک بار پھر دکھائیے گا۔ راشد بھائی کیا مدنی پھول ہیں آپ کے اس پکچر پر، آپ کیا سمجھے؟ آج کا جو منظر ہے، ایک مرغا ہے جو بڑے مشکل رستے پہ چل رہا ہے، پیچھے مرغیاں ویٹ کر رہی ہیں۔ ویسے سوچنے کی مجھے اتنی عادت تو نہیں ہے، لیکن ایک نمایاں پہلو جو ایک کالر نے بھی ذکر کیا تھا کہ گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ ایک قائد کی حیثیت رکھتا ہے، اور اولاً تو گھر کے قائد کو اور گھر کے سربراہ کو خود دینی علوم سے آراستہ ہونا چاہیے، اچھے برے کی تمیز اسے ہونی چاہیے۔ اب وہ اچھے برے کی تمیز رکھتا ہوگا تو گھر کے جو دیگر افراد ہیں جو اس کے ماتحت ہیں، زیر دست ہیں، وہ بھی اسی کی اقتداء اور پیروی کریں۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات کی۔ آپ کیا سمجھے حضرت؟ ویسے ایک پہلو تو یہی ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ بندہ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے خود راستے بناتا ہے۔ اب جس طرح راستے میں وہ رکھا ہوا ہے، تو مرغے نے رکھا ہے ڈنڈا، یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ مرغے نے نہیں رکھا، لیکن کوئی نہ کوئی راستہ تو ہے جس کے ذریعے وہ، اس نے تو نہیں بنایا نا یہ، یعنی ایک پہلو یہ نکالا اس نے دیکھ لیا تو اس نے راستہ بنا لیا کہ اسی کو راستہ بنا لے۔ ترقی کی راہوں کا ایک یعنی سفر کا ایک مرحلہ ہے۔ کیا بات ہے آپ کی، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ آپ عید میں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے؟ آپ آج گھر جا رہا ہوں۔ آپ گھر جا رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ ایک روزہ تو امی ابو کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ اچھا، ماشاءاللہ، تو آپ تو پہنچیں گے تو روزہ آدھا ہو چکا ہوگا۔ اللہ کریم آپ کے سفر کو آسان فرمائے۔ آپ کی شرکت ہمارے لیے بہت باعث سعادت رہی، بہت سیکھا ہم نے آپ سے، ناظرین نے آپ کو بہت پسند کیا، اور اگر کل جان نہیں ہوا تو آپ کو ہم مس کریں گے، اور بعد میں بھی انشاءاللہ آپ سے سیکھتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، یہی پیغام ہے، یہی اس پکچر کے بارے میں ہم چاہ رہے تھے آپ کو بتانا۔ لیڈر وہ ہوتا ہے
جو پہلے خود مشکل رستے پہ چلتا ہے پھر قوم کو چلاتا ہے. ٹھیک ہے نا. امیر اہل سنت کو دیکھیے, پیٹ کا قفل مدینہ پہلے خود لگایا, ٹائٹ قفل مدینہ, اور الحمدللہ اس کا معمول دنیا دیکھ رہی ہے. امیر اہل سنت کا ایک بہترین جو آپ کا جو ہے نا, آپ کی ڈائٹ جو ہے نا ایسی زبردست ہے اللہ کی رحمت سے. ایک ظاہری طور پر یہ بھی ایک آپ کی ماشاءاللہ 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 لاکھ بار ماشاءاللہ آپ کی صحت کا ایک راز بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے مرشد کریم کو نظر بد سے بچائے. ماشاءاللہ ضرور کہا کریں, پیر و مرشد کے صحت کو اللہ اور سلامت رکھے. پھر یہ کہ امیر علیہ سنت کا جو انداز ہے اس میں آپ بہت ساری چیزوں میں دیکھیں گے, سنتوں کو خود اپنائیں گے اور استقامت کے ساتھ اپنائیں گے. ایسے استقامت کے ساتھ آپ امیر علیہ سنت کو دیکھیں گے. یہ ہے امیر علیہ سنت کی تعلیمات. اور ایک زبردست لیڈر جو ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ خود مشکل رستے پہ خود چلتا ہے پھر قوم کو چلاتا ہے. یہ نہیں کہ دوسروں کو تو دوسرے مشکل کاموں میں لگایا ہوا ہے اور خود جو ہے نا وہ آسان کام کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے غزوہ خندق کی اگر مثالیں دیکھیں تو خود بھی صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ کھدائی فرما رہے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مٹی جو تھی وہ خندق کی اٹھا کے دوسری طرف لے جاتے تھے. حدیث پاک کے الفاظ کا خلاصہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اتنی مٹی اٹھائی خندق کھودنے کے وقت کہ آپ کا جو مبارک پشت اطہر تھی, جو مبارک پیٹھ تھی, وہ چھپ گئی تھی, مٹی اس پر ایسی اس سے برکتیں لے رہی تھی. اتنا وہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل میں ساتھ میں مشغول تھے, اکیلے نہیں تھے. صحابہ سرکار ساتھ تھے تو کیا ہے کہ ایک جذبہ بھی بڑا ہوا تھا جب لیڈر ساتھ ہیں, جب آقا ساتھ ہیں. اور پلس یہ کہ تعلیمات تربیت بھی نبی کریم علیہ السلام نے کئی غزوات کے موقع پر کئی اسفار میں آپ صحابہ کو کام پہ نہیں لگا دیتے تھے بلکہ خود بھی ان کے ساتھ کام کیا کرتے تھے. کیا فرماتے ہیں؟ 20 کاموں کے اندر اس طرح ہوا ہے کہ آقا علیہ السلام نے پہلے وہ کام خود کر کے دکھایا ہے اور پھر صحابہ سے ارشاد فرمایا ہے. اور اگر کوئی ایسا کام ہوتا تو پہلے خود آقا علیہ السلام اس کو کر کے دکھاتے اور صحابہ بھی ساتھ کیا کرتے تھے. جیسا کہ مساجد کی تعمیر کے حوالے سے یہ معاملہ آیا تو آقا علیہ السلام نے جب مسجد قباء کی بنیاد رکھی تو اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھا کر اس کی جو ہے عمارت کی بنیاد کے اندر ڈالے. اور حتیٰ کہ اگر صحابہ کرام دیکھتے کہ آقا علیہ السلام کا بھاری پتھر اٹھانے کی وجہ سے جس میں نازک خم ہو جایا کرتا تھا, صحابہ آ کر عرض کیا کرتے تھے آقا آپ یہ چھوڑ دیں ہم اٹھا لیں گے. لیکن آقا علیہ السلام ان کی دل جوئی کے لیے پتھر چھوڑ دیتے اور اسی پتھر جیسا ہم وزن پتھر ایک اور اٹھا لیا کرتے. اندازہ لگائیے, خود پہلے کرتے. اور اس طرح جہاں پر معاملات کی بات ہے, نیک اعمال کی بات ہے, وہیں پر آقا علیہ السلام نے جہاں ہماری جو ہے تربیت فرمائی ہے کہ یہ نہیں کرنا وہیں پر وہ کر کے بھی دکھایا کہ بھی واقعی آقا علیہ السلام نے عمل بھی کیا ہے. اخلاق کی بات آئے, اسی طرح کردار کی بات آئے تو آقا علیہ السلام نے پہلے ان چیزوں کو خود اپنایا ہے. نرمی کی بات آئے کہ تم لوگوں نے نرمی کرنی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نرمی کو پسند فرماتا ہے, لہذا نرمی جس معاملے میں ہوتی ہے اس کو زینت عطا کر دیتی ہے. تو آقا علیہ السلام نے خود بھی نرمی اختیار کی. جیسا کہ ایک بہت کڑک قسم کا معاملہ آیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جب آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے تھے اور صحابہ کرام کو سکھا رہے تھے. ایک شخص آیا, اعرابی تھا, اس نے آ کر مسجد کے اندر پیشاب کرنا شروع کر دیا. اب جو ہے یہاں پر نرمی کا معاملہ آقا علیہ السلام نے کر کے بھی دکھایا اور وہاں پر صحابہ کرام نے میان سے تلواریں نکال لی, لیکن آقا علیہ السلام نے منع کر دیا کہ تمہیں سختی کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا, تمہیں نرمی کرنے کے لیے بھیجا گیا. اور کافی سارے معاملات ہیں جہاں پر کر کے دکھایا. تو انہوں نے ایسی غلطی کی تو کس بہترین انداز میں تربیت کی گئی. تو یہی تربیت کا انداز کہ ایسے مشکل وقت میں غصے کو کنٹرول کرنا اور ایسے بہترین انداز میں نیکی کی دعوت پہنچانا, یہ کمال کی بات ہوتی ہے. کیا فرماتے ہیں اس بات پر راشد بھائی؟ اچھا لیڈر خود مشکل رستے پہ پہلے چلتا ہے پھر دوسروں کو چلاتا ہے. جی الحمدللہ, دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں وہ لیڈر, وہ قائدین, وہ رہنما, خواہ وہ دین کے اعتبار سے ہوں یا دنیاوی معاملات میں ہوں, انہی کا نام ہے اور انہی کے ذکر کیے جاتے ہیں اور انہی کے کام اور کارنامے باقی ہیں جنہوں نے پہلے خود میدان عمل میں اتر کر کام کیے اور پھر اپنی قوم کو, اپنے ماننے والوں کو اپنے پیچھے چلایا. تو قائد تو ہوتا ہی وہ ہے جو آگے ہو. تو بالخصوص یہاں جو خاندانوں کے سربراہ ہوتے ہیں, گھر کے سربراہ ہوتے ہیں, انہیں غور کرنا چاہیے کہ ہماری کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ ایک قوم ہمارے پیچھے ہے. حدیث پاک کا خلاصہ بھی ہے کہ تم میں سے ہر شخص اپنی رعایا کا حکمران ہے, حاکم ہے, اور قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا. تو گھر کا جو سربراہ ہے, خواہ وہ باپ ہے, بڑا بھائی ہے, جو بھی سربراہ ہے, تو اس کے زیر دست جتنے بھی افراد ہیں تو ان کے دینی دنیاوی معاملات کے حوالے سے وہ ان کا ایسا مقتدا اور پیشوا ہے کہ قیامت کے دن اس شخص سے اپنے ماتحت افراد کے بارے میں باز پرس ہوگی. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات آج ہمیں پکچر سے سیکھنے کو ملی. اور ہم اگر امیر علیہ سنت کی شخصیت کا جائزہ لینا تو آپ کو یہ بات بھی نظر آئے گی. جب ملتان اجتماع اور صحرائے مدینہ کے اجتماعات ہوتے تھے ان دنوں امیر علیہ سنت بھی تشریف لاتے تھے گراؤنڈ کا جائزہ لینے, میدان کا جائزہ لینے. تو دیکھنے والوں نے یہ بات بھی دیکھی
کہ شیخ طریقت ہو کر، امیر اہل سنت ہو کر، اور لاکھوں مریدین ہیں جس شخصیت کے، امیر اہل سنت بھی دری بچھانے والوں کے ساتھ دری بچھانے میں مشغول ہو گئے ہیں. تو جو دوسرے کام کاج ہو رہے ہیں ان کے ساتھ اپنی مشغولیت مصروفیت کو رکھ کر گویا ان کی دلجوئی حوصلہ افزائی، پلس یہ کہ اس بات کو باور کرانا کہ میں بھی ان کے ساتھ شامل ہوں، میں خود بھی ان کے ساتھ محنت کر رہا ہوں. اور یہ اس طرح کے بہت سارے انداز، بسیں بھری جا رہی ہیں، امیر علیہ سنت دوسروں کو بس میں بٹھانے میں موجود رہے. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ سب کو سیٹوں پر بٹھایا اور خود آپ نیچے بیٹھ گئے بس میں. یہ امیر علیہ سنت کی میں بات کر رہا ہوں. اللہ پاک نے ایسے ہی کسی کو مقام نہیں عطا فرماتا. وہ اللہ تعالیٰ کہ بندے محنتیں بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو عطا فرما دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی یہ خصلت رہتی ہے کہ وہ محنت بھی کرتے ہیں، اس کے لیے کوششیں بھی کیا کرتے ہیں. امیر علیہ سنت کو اللہ سلامت رکھے. سحری کے مناظر بھی دیکھتے جاتے ہیں، آپ کی کچھ کالز بھی لیں گے، ہم بھی سحری کی طرف بڑھیں گے. کچھ کلام آئیے امیر علیہ سنت کا لکھا ہوا سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بڑے پیارے نعت خواں محمد یونس اتاری موجود ہیں، انشاءاللہ یہ کچھ اشعار سنائیں گے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اے کاش کے آ جائے، اے کاش کے آ جائے، اے کاش کے آ جائے. عطار مدینے میں بلوا لو خدا را، اب بلوا لو خدا را، اب سرکار مدینے میں اے کاش کے آ جائے. روزے کے قریب آ کر گر جاؤں میں غش کھا کر، روزے کے قریب آ کر گر جاؤں میں غش کھا کر، ہو جائے تمہارا پھر، ہو جائے تمہارا پھر دیدار مدینے میں. اے کاش کے آ جائے، کاش کے آ جائے. عطار مدینے میں اے کاش کے آ جائے. ٹھہرو گے شفاعت کے حقدار، یقیناً تم ٹھہرو گے شفاعت کے حقدار، یقیناً تم آ جاؤ گناہگارو، آ جاؤ گناہگارو. بس ایک بار مدینے میں آ جاؤ
ایک بار مدینے میں اے کاش کے آ جائے، ہو دعوت اسلامی کی دھوم مچی ہر سو، ہو دعوت اسلامی کی دھوم مچی ہر سو، ترکیب ہو مرکز کی سرکار مدینے میں، ترکیب ہو مرکز کی سرکار مدینے میں، اے کاش کے آ جائے، عطار مدینے میں، اے کاش کے آ جائے، رونا بھی سکھا دو اور سکھلا دو تڑپنا بھی، رونا بھی سکھا دو اور سکھلا دو تڑپنا بھی، بولوا کے شہنشاہ ہے، بولوا کے شہنشاہ ہے، ابرار مدینے میں، اے کاش کے آ جائے، عطار مدینے میں، اے کاش کے آ جائے، رمضان کی بہاریں ہو، طیبہ کی فضائیں ہو، رمضان کی بہاریں ہو، طیبہ کی فضائیں ہو، اور جھومتے پھرتے ہو، عطار مدینے میں، اور جھومتے پھرتے ہو، عطار مدینے میں، اے کاش کے آ جائے، عطار مدینے میں، بلوا لو شہنشاہ ابرار مدینے میں۔ ماشاءاللہ ہماری بھی سحری جاری ہے، آپ کی بھی جاری ہوگی جلدی جلدی، اب وقت جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، آپ حضرات جو ہے وہ سحری کریں اور اختتام کی طرف آئے۔ اگر باب المدینہ والے ہیں تو دوسروں کے اپنے اپنے اوقات ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے عارف بھائی بھی ہمارے ساتھ سحری کرنے کے لیے شاید پہنچے، سحری تو کر کے آئیں، بلکہ انشاءاللہ ان سے بھی چند اشعار سنیں گے۔ آپ نے تو سحری کر لی ہے نا؟ اللہ پاک کی نعمتوں میں آج کیا سنائیں گے؟ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہیں۔ باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہیں۔ باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
آج اللہ کی نعمتوں میں مدنی چینل کے حوالے سے سنتے ہیں. مدنی چینل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور آج ہمارا جو موضوع تھا وہ حیا کے حوالے سے تھا. مائک صحیح ہے نا ان کا؟ شرم و حیا کے حوالے سے ہمارا موضوع تھا. اور آج کا جو پرفتن دور چل رہا ہے کہ جہاں پر سوشل میڈیا اور دیگر میڈیا کا استعمال کرنے کی وجہ سے جہاں شرم و حیا کا زیور جو ہے وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن اگر آج کے اس دور میں صرف مدنی چینل کو ہی دیکھا جائے تو انسان جہاں پر کافی حد تک نیکیوں کی طرف راغب ہو سکتا ہے، وہیں پر شرم و حیا کے زیور سے بھی آراستہ ہو سکتا ہے. کیونکہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد پاک دامن رہے تو درود شریف کی کثرت ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر اس کی عادت پڑ جائے تو انسان کے عصمت و تقدس کے اس جوہر کی یہ حفاظت کرتی ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جوان ہو کر، ہمارے بچے بڑے ہو کر جو ہے وہ پاک دامن رہیں، ان کی جوانیاں پاک دامن رہیں، تو ہمیں چاہیے کہ کثرت سے مدنی چینل دیکھیں کہ جہاں پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کے حوالے سے جو ہے بار بار ترغیب دلائی جاتی ہے اور بار بار صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب کے جو ہے نعرے لگائے جاتے ہیں، صدائیں لگائی جاتی ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والے بن جائیں اور ان کی جوانیاں پاک دامن رہیں اور وہ بڑے ہو کر پاک دامن رہیں اور ان کی عفت و تقدس کا یہ جوہر جو ہے وہ محفوظ رہے، تو ہم اپنے بچوں کو کی تربیت اس نہج پر کریں کہ وہ پیدائش سے ہی شروع سے ہی مدنی چینل دیکھنے کے عادی بنیں اور ہم خود بھی جو ہے وہ مدنی چینل دیکھنے والے بن جائیں. اس سے جو ہے جہاں درود شریف کی کثرت کی عادت ہوگی وہیں پر ہر وقت مدنی چینل دیکھنے کے اور بھی کئی سارے فوائد حاصل ہوں گے. اور اسی طرح مدنی چینل جو بندہ دیکھتا ہے، کیونکہ الحمدللہ عز و جل مدنی چینل ایک فیملی چینل ہے کہ یہاں پر بندہ جو ہے اپنے سارے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر سارے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ دیکھ سکتا ہے، کیونکہ مدنی چینل ہی وہ واحد چینل ہے کہ جو عورت کی نمائش سے پاک ہے اور اس کے اندر جو ہے ہر طرح کی چیزیں سکھائی جاتی ہیں دین کے حوالے سے، جہاں پر روایات ہیں، حکایات ہیں، احادیث ہیں، قرآن کریم کا الگ سلسلہ ہوتا ہے، قرآن کریم کتاب ہدایت ہے. اسی طرح صبح جب آنکھ کھلے تو ایک نیا سلسلہ آتا ہے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. اور اسی طرح اگر روحانی علاج کا معاملہ ہو، وظائف کا معاملہ ہو تو اس کا ایک الگ سلسلہ آتا ہے روحانی علاج کے حوالے سے. شرعی مسائل کا معاملہ ہو تو دارالفتاح کا الگ سلسلہ آتا ہے اس مدنی چینل پر. اگر ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم نے مدنی چینل ہی دیکھنا ہے تو وہاں پر دین و دنیا کی کئی بھلائیاں ہمیں نصیب ہوں گی. حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرو. صحابہ کرام نے عرض کی جس کا مفہوم ہے کہ آقا اللہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرنے والے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے وہاں پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرنے کا ٹھیک مطلب یہ ہے، درست مطلب یہ ہے کہ تم اپنے دماغ کی بھی حفاظت کرو، دماغ سے بھی حیا کرو. دماغ سے حیا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ دماغ کے اندر غلط چیزیں نہ جائیں، اپنی دماغ کو غلط سوچوں سے، غلط خیالات سے پاک رکھو. اور اپنے پیٹ کی حیا کیا ہے؟ پیٹ کے حوالے سے کہ اس کے اور جو اس کے اندر ہے اس سے حیا کیا ہے کہ اس کے اندر کوئی حلال چیز ہی جائے، حرام چیز نہ جانے پائے. اسی طرح اس کے آگے ارشاد فرمایا کہ موت کو اور موت کے بعد گل جڑ جانے کو جو ہے اس کو بھی یاد رکھا جائے. تو یہ حیا کا اعلیٰ درجہ ہے. تو مدنی چینل دیکھنے سے جہاں پر بندہ غلط سوچوں سے، غلط فکروں سے اس کا ذہن پاکیزہ ہو جاتا ہے، وہیں پر دین کی اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ اس کے ذہن میں جاتی ہے. جب اچھی چیزیں اس کے ذہن میں جائیں گی اور اس کا دل جو ہے وہ اچھی چیزوں سے منور ہوگا تو انشاءاللہ نیکیوں کی رغبت بھی ملے گی اور اس کے علاوہ دین و دنیا کی ڈھیروں ڈھیر بھلائیاں بھی انسان کو نصیب ہوں گی. مدنی چینل پہ بیٹھ کے مدنی چینل کی تعریفیں تو کریں گے نا بھائی؟ نہیں، اس کے علاوہ مدنی چینل کی تعریف ایک کھلی کتاب کی طرح ہے، ہر بندہ جانتا ہے. ہر بندہ جانتا ہے کہ مدنی چینل پر جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں، جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں، ایک جو ہے بے نقاب حقیقت ہے. ہر بندہ جانتا ہے کہ جو چیزیں یہاں پر بتائی جاتی ہیں احادیث مبارکہ اور اس کے علاوہ قرآن کریم کی تعلیمات کا جس طرح پرچار مدنی چینل سے کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ شرم و حیا کے حوالے سے چونکہ ہمارا موضوع ہی یہی تھا تو شرم و حیا کا زیور بھی ہمیں اگر کامل طور پر ملتا ہے تو مدنی چینل کی تعلیمات سے ملتا ہے. کیونکہ مدنی چینل کی جس طرح کی نشریات ہوتی ہے اور اس کے اندر بارہا ہر چیز ہر ٹاپک کو اٹھایا جاتا ہے. اگر ایک ٹاپک کو ایک بار اٹھا لیا گیا تو کچھ دنوں کے بعد دوبارہ اسی ٹاپک کو اٹھایا جاتا ہے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے ذہنوں سے وہ چیز نکل جائے. بارہا اس چیز کی ترغیب دلائی جاتی ہے، بارہا اس ٹاپک پر بحث کی جاتی ہے اور اس پر جو ہے احادیث مبارکہ جو ہے بیان کی جاتی ہیں. تو اس سے کافی فائدہ ہوتا ہے. عید پہ بھی مدنی چینل دیکھیں؟ عید پہ بھی مدنی چینل تو ماشاءاللہ خصوصی نشریات. عید پہ بھی مدنی چینل دیکھیں؟ عید پر تو مدنی چینل تو ایک اچھی بہترین قسم کی جو ہے وہ نشریات لا رہا ہے جس کو دیکھ کر انشاءاللہ دل بھی خوش ہو جائے گا. اور شاید دوسرے چینل بھی ہے ایک دن لاتے ہیں مدنی چینل تینوں دن کی نئی نشریات لائے گا. اور یہ تو سب سے بڑی خصوصی یہ ہے کہ دینی چیزیں لا رہا ہے، یعنی دین کو ایک انوکھے انداز میں لوگوں کے درمیان بیان کرنا ایک دلچسپ ذریعے سے. کیونکہ جس طرح کا آج دور ہے، جس دور کی جو یعنی خاصیت تھی اور جس دور کا جو تقاضا تھا، اسی دور کے اعتبار سے مدنی چینل نے لوگوں کو جو ہے وہ دین کی تعلیمات ان کے اندر اسی انداز میں جو ہے عام کی ہیں. ذہنی آزمائش کا سلسلہ دیکھ لیں کہ اس کے اندر کس انداز میں لوگوں تک دین پہنچایا جا رہا ہے. ایک دلچسپ انداز میں، ایک مزیدار انداز کے اندر جو ہے وہ
لوگوں تک دین جو ہے وہ پہنچایا جا رہا ہے، کیا جس طرح بات ہے۔ ذہنی آزمائش کا سلسلہ ہے، اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے سلسلے ہیں کہ جس کے ذریعے جو ہے دین کو ایک اعلیٰ انداز میں لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ۔ پہلے دن اشفاق بھائی مائک پہلے دن اشفاق بھائی ماشاءاللہ بہت پیارا سلسلہ لے کر آ رہے ہیں، مسکراتے چہرے، مسکراتے چہرے، اب پتہ نہیں اس میں کیا کیا ہوگا، ابھی تک تو کچھ سوچا نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ 11 بجے سے 1 بجے تک۔ زور سے بولے، میری تشہیر کر رہے ہو تو اچھی طرح کر دیں۔ جی تو مدنی چینل کے ناظرین، عید کے پہلے دن ہمارے اشفاق بھائی کا سلسلہ مسکراتے چہرے صبح 11 سے 1 انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، دیکھنا نہ بھولیں۔ عارف بھائی مدنی پھول تو دے دیا، نعت بھی سنا دیں۔ سبحان اللہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تقدیر میں خدایا عطار کے مدینہ، تقدیر میں خدایا عطار کے مدینہ، لکھ دے فقط مدینہ، سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، اے پردنشی دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو، اے نور خدا کر
کرنا جب وقت نزا آئے، دیدار عطا کرنا۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجیے، کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے لیے نہیں بلکہ نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے۔ باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجیے، کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے لیے نہیں بلکہ نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے۔ باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجیے، کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے لیے نہیں بلکہ نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، انوار سحری آپ نے دیکھا اور پہلی تاریخ سے دیکھا، الحمدللہ ایک اچھا سلسلہ رہا۔ سب سے پہلے خاص طور پر میں سب مبلغین کا شکریہ ادا کروں گا جو تشریف لاتے رہے، خاص کر ہمارے جو خصوصی مہمان تشریف لاتے تھے، ہو سکتا ہے ابھی سن رہے ہوں یا بعد میں سنیں، تو میں آپ کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ آئے، ہمارے سلسلے کی زینت بڑھائی۔ سارے نعت خوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمارے خاص کر اسد بھائی، عارف بھائی، محمود بھائی، ہمارے حاجی امین اتاری، جنہوں نے ماشاءاللہ سلسلے کی رونق بڑھائی، اور بھی جو ماشاءاللہ ہمارے ذمہ داران آتے رہے، سب کا بہت شکریہ۔ ہمارے وہ اسلامی بھائی جو کیمرے پہ رہے، جو ماشاءاللہ سوئچنگ پہ رہے، ہمارے ڈائریکٹر جواد بھائی، ہمارے دیگر مفتشین اسلامی بھائی، ہمیں کھانا دینے والے، پانی پلانے والے، چائے پلانے والے، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور خاص کر ناظرین جنہوں نے کالز کی، ہمارا حوصلہ بڑھایا، ہمیں داد دیتے رہے، آپ کا بھی شکریہ۔ اور کوئی بات بری لگی ہو، میں ہاتھ جوڑ کر سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے معافی کا طلبگار ہوں، اللہ کی رضا کے لیے معاف فرما دیجئے۔ مدنی چینل آپ نے دیکھتے رہنا ہے، اور انشاءاللہ عید کے دنوں میں بھی اور اس کے بعد بھی مدنی چینل کو نہیں چھوڑنا، انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ آپ کے گھر کو گل و گلزار بنا دے گا۔ ہو سکتا ہے آج ہی ہمارا آخری سلسلہ ہو، اگر چاند نظر نہ آیا تو کل انشاءاللہ پھر ہم حاضر ہوں گے، انوار سحری سلسلہ ہوگا، اور انشاءاللہ اسی طرح ہم اپنا موضوع کے ساتھ آئیں گے، ایک پکچر بھی دکھائیں گے۔ آئیے امیر علیہ سنت کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ